وہی میں کہہ رہا ہوں نا، عبداللہ بن ابی مسلمان تھا، معاویہ مسلمان تھا. ختم بات ختم. وانی صاحب آپ کا تو منہ چمو میں دیکھیں عبداللہ بن ابی جیسے مسلمان تھا. تجانی صاحب میں تو شروع سے کہتا ہوں حضرت ابو بکر مسلمان، حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان، حضرت عمر مسلمان، حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان، حضرت معاویہ مسلمان، حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان. جیسے حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان ویسے یہ مسلمان، بالکل برابر، کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے حدیث گرتاس پہ جو موضوع دیا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ اگر حدیث گرتاس کی وجہ سے حضرت علی کو خلافت نہیں ملی، مطلب ایسے موضوع غلط ہو گئے، تو نہج البلاغہ میں مجھے ایک خطبہ ملتا ہے ایسا، اور وہ خطبے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ حضرت علی ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو حق کے تسلیم کرتے ہیں. اچھا وہ میں خطبہ عربی میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہوگا. یہ خطبہ ہے: انہم بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوا علیہ لم یکن للشاہد ان یختار ولا للغائب ان یزید وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعه ردوه الى ما خرج منه فان ابى قاتلوه على الاتباع غير السبيل المؤمنين والله الله وما تولى. اچھا اب میں اردو میں ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ میری بیعت انہی لوگوں نے انہی شرائط پہ کی جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، لہٰذا بیعت کے وقت جو حاضر تھا اسے اب کسی اور کے انتخاب کا حق نہیں، اور جو غائب تھا اسے رد کرنے کا اختیار نہیں. بلا شبہ شورا کے حق صرف مہاجرین و انصار، الفاظ کو سنیں، یعنی شورا کا جو حق ہے وہ مہاجرین و انصار کو ہے. بس اگر وہ کسی شخص پر متفق ہو جائیں، اسے امام خلیفہ نامزد کر دیں تو اسی میں اللہ کی رضا سمجھی جائیں گی. پھر اگر کوئی شخص ان کے فیصلے سے تام زنی یا بدعت کی بنیاد پر باہر نکلے تو اسے دوبارہ یہی طرف لایا جائے گا جہاں سے وہ نکلا ہے، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے جنگ کی جائے گی، کیونکہ اس نے مومنوں کے راستے سے الگ راستہ اختیار کیا اور اللہ اسے اس طرف موڑ دے گا جدھر وہ خود مڑا ہے. اب یہ نہج البلاغہ کی جو ان کے یہاں ایک طریقے سے مستند کتاب ہے، اس میں یہ روایت اس بات کی دلیل بنتی ہے دو چیزیں. ایک تو حضرت علی خلافت جو طریقہ کار جو اختیار کیا گیا، یعنی مہاجرین اور انصار کے شورے سے، کسی کی نامزدگی پہلے سے نہیں، یعنی نصب منصوص من اللہ نہیں، یہ والی بات ہے، شورے سے. اور دوسری بات ہے کہ وہ جو تین پہلے گزر چکے تھے انہی شرائط پہ ان کی خلافت ہوئی ہے جن شرائط پہ حضرت کی خلافت مانا گیا. حدیث گرتاس کو اس ماروں میں حجت بنانا کہ وہ حضرت علی کی کوئی خلافت رکھتی تھی، تو پھر حضرت علی ان باتوں کو کیوں دہراتے ہیں؟ ان کی کتاب سے میں نے بات کا حوالہ دیا، جبکہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری خلافت تو غدیر خم میں اعلان ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کی گواہی اللہ رسول دوبارہ لکھنے چاہتے تھے لیکن کچھ لوگوں نے ان کو روک دی. میری بس یہ مختصر سی مطلب ایک سوال ہے، اور حضرت کیا فرمائیں گے تو اس نقطے پر ذرا میں ان سے سننا چاہوں گا. جی شہباز صاحب، آپ علامہ فاروق تجانی صاحب کی بات سن کے انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبہ دیا ہے، خطبہ پیش کیا ہے کہ میری خلافت بھی ایسی قائم ہوئی ہے، میری بیعت بھی ویسے ہوئی جیسے ابو بکر، عمر، عثمان کی ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے اس کی دلیل دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر غدیر میں حضرت علی کو رسول اللہ نے خلیفہ بنا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں نہج البلاغہ میں جو ان کا خطبہ ہے وہ اس سے ٹکرا رہا ہے. تو پھر اور حدیث قرطاس کو پھر آپ خلافت سے کیسے جوڑ رہے ہیں، ذرا اس کا جواب دیجیے.
سب سے پہلے تجانی صاحب کی خدمت میں سلام عرض ہے، انشاءاللہ عافیت سے ہوں گے۔ تجانی صاحب ماشاءاللہ ایک اچھے ریسرچ اسکالر ہیں، اور ہم ان سے چاہیں گے، ہمارا درخواست ہوگی کہ ایک منظم اور الگ سے، ابھی چونکہ غدیر آ رہی ہے تو غدیر پہ ان کے ساتھ ایک پروگرام ہو جائے جنید الرحمان صاحب کے توسط سے، اگر یہ حامی بھریں گے کہ آیا غدیر سے مراد امامت اور خلافت ہے یا ویسے ہی کوئی عام سی چیز ہے، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں تجانی صاحب حامی بھریں گے اور اس موضوع پہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ وہ جو انہوں نے نہج البلاغہ سے پیش کیا، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ حدیث کرتاز سے شیعہ خلافت سے جوڑتی ہیں۔ تجانی صاحب آپ کی خدمت میں نہایت ہی مؤدبانہ عرض ہے، شیعہ نہیں جوڑتے اس کو خلافت سے، علماء اہل سنت جوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شارحین بخاری الف سے لے کے یا تک، خطابی پہلا شارح بخاری، ابن بطال دوسرا شارح بخاری، وہاں سے لے کر آئیں ابن حجر، نووی، جتنے بھی شارح ہیں، بدر الدین عینی صاحب ہو گئے، بخاری مسلم کے جتنے شارحین ہیں سب نے اس کو خلافت سے جوڑا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس سے خلافت مراد تھی، کچھ وہ کہتے ہیں ابو بکر صاحب کی خلافت تھی، حضرت ابو بکر کی خلافت تھی، خلافت سے وہ جوڑ رہے ہیں۔ تو پھر میرا سوال تو آپ پہ یوں پلٹے گا کہ آپ کے تمام شارحین بخاری نے کہا کہ اس سے مراد خلافت تھی، تو سقیفہ میں حضرت ابو بکر کہہ دیتے کہ اس سے تو مراد، وہ کرتاس کے موقع پہ میری خلافت لکھوانا چاہتے تھے، وہاں پہ تو حضرت ابو بکر نے سقیفہ میں کیا کہا، حضرت عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ میں سے کسی ایک پہ بیعت کر لو، وہاں پہ نہ حضرت ابو بکر نے مرو ابا بکر کہا، آج آپ لوگ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس کے کلمے ورد کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سقیفہ میں کیا کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کی روایت میں کہ یہ خطبہ دیا حضرت ابو بکر نے جب پہنچے وہاں پر، اور کہا کہ یہ عمر اور ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اگر رسول کی نص آ گئی تھی اور مرو ابا بکر سے اور کرتاز سے مراد یہ تھی خلافت، جیسا کہ آپ کے علماء نے بھی لکھا، تو تجانی صاحب پھر حضرت ابو بکر کو یہی پیش کر دینی چاہیے تھی، اختلاف ہی نہ ہوتا، انصار اپنے الگ سے کٹ نہ کرتے، وہاں پر اجتماع نہ ہوتا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں، جنہوں نے پوری زندگی نہ حضرت ابو بکر کی بیعت کی نہ حضرت عمر کی بیعت کی، وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے گئے اور کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا، لیکن ان کا قاتل نامعلوم ہے۔ چونکہ اہل سنت مذہب میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، حضرت سعد بن عبادہ کو جنوں نے مار دیا، امام حسین کا قاتل یزید، اہل سنت آج کے ایک صحیح سند روایت نہیں رکھتے، امام حسن کو زہر دیا گیا، کس نے دیا نہیں پتا، حضرت ابو بکر کو زہر دیا کس نے دیا نہیں پتا، رسول اللہ کو زہر دیا کس نے دیا نہیں پتا یعنی تقریباً نامعلوم چیزیں چل رہی ہیں۔ پھر رسول نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، وہ کون ہوں گے نہیں پتا۔ یعنی اہل سنت مذہب کو تجانی صاحب ویسے یہ کہنا کہ ہم مذہب نامعلوم کہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہے، عطا پتہ کچھ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ تجانی صاحب آپ اس کا انشاءاللہ جواب مجھے عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ ایک جواب نقضی ہو گیا کہ بھئی مولا علی نے وہاں حدیث کرتاز سے خلافت پہ استدلال کیوں نہیں کیا۔ حلی جواب یہ ہے کہ چونکہ حدیث کرتاز ہمارے یہاں خلافت کی دلیل نہیں ہے، اہل تشیع کے ہاں جب نہیں ہے تو آپ کا سوال ہم سے بنتا نہیں ہے۔ پھر آپ نے نہج البلاغہ کی طرف رجوع کیا، نہج البلاغہ سے آپ نے کہا میں خطبہ پڑھتا ہوں، وہ خطبہ نہیں مکتوب ہے، نہج البلاغہ میں مکتوب کی حیثیت رکھتا ہے، وہ خط نمبر 6 ہے جو امام علی نے کسے لکھا تھا، معاویہ کو لکھا تھا۔ جنید الرحمان صاحب اگر آ جاتے تو لطف آ جاتا، کیونکہ اس خط کو اگر دیکھیں تجانی صاحب، اگر اس خط کو دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خط کس کے نام لکھا جا رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اب میں خط کی طرف آ گیا ہوں، میں نے پچھلے جوابات عرض کر دی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ تجانی صاحب کے ساتھ میری ایک مستقل نشست ہو، انشاءاللہ تجانی صاحب کو بھی لطف آئے گا، لوگوں کو بھی لطف آئے گا، اور بڑی علمی گفتگو سننے کو ملے گی۔ یہ جو آپ نے 6 نمبر پڑھا ہے اور کہا کہ مولا علیہ السلام تو خلافت کو ابو بکر، اب دیکھیں معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی، تجانی صاحب ایسا ہی ہے نا، بیعت نہیں کی تھی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس میں؟ اچھا، آپ خط سے اتفاق کرتے کہ خط حضرت علی نے لکھا تھا معاویہ کو، یہ خط جی یعنی حضرت علی نے لکھا تھا، یہ اتفاق آپ تسلیم کرتے؟ ہاں، یہ حضرت علی کا خط ہے جو آپ پڑھ رہے تھے نا، یہ حضرت علی کا خط ہے۔ یہ آپ کی طرف سے اس پہ آپ انکار نہیں کریں گے کہ یہ خط جو ہے حضرت معاویہ کو نہیں، یعنی حضرت علی نہیں لکھا تھا؟ ہاں، مکتوب نمبر 6 ہے یعنی یہ ایسی چیز ہے جو انڈرسٹوڈ ہے۔ دیکھیں حضرت، آپ نے شارحین کی باتیں کی نا، مسلم اور بخاری کی شارحین، وہ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جب تک، اول تو میں نے آپ کی طرف سے یہ سنا ہے معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے حدیث گرتاز کو خلافت سے مخصوص کر دیا، جبکہ اگر حدیث گرتاز خلافت سے ہوتی تو سقیفہ ہمارے لیے چونکہ حجت جو ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ اب صحابہ کرام اگر حدیث گرتاز کو نہیں سمجھے تو خلافت کے لیے نہیں ہے،
तो बाकी चाहे वो कोई भी वो बड़ा से बड़ा आदमी आ जाए, वो हमारे लिए कोई इज्जत मैंने नहीं रखे। ठीक है, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट कर लूं तिजानी साहब। आपने इसको तस्लीम तो कर लिया ना? इस नहीं, मैं कंप्लीट कर रहा हूं ना, मेरी बात मुकम्मल होने दें, खत के मुतालिक मेरी बात मुकम्मल हो जाए, फिर आप इंशाल्लाह इस पे कलाम कीजिएगा। इतनी सी बात है, मकतूब 6 को आप तस्लीम कर रहे हैं ना? जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए कि ये जो मकतूब जिस बात नहीं है कि भाई इसमें कुछ ऐसा तो वैसा, क्योंकि मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने इस बात को तस्लीम कर लिया। बाकी तो आप जो भी कहेंगे मैं घुमा फिरा के यहीं पे आ जाऊंगा, क्योंकि हजरत अली आपके लिए हुज्जत है तो मेरे लिए भी हुज्जत है। मैं भी हजरत अली को मानने वाला हूं। वो जो पहला जो यहाँ से गया था ना, वो नासबी को मैं नहीं जानता, मैं अहले सुन्नत को जानता हूं। हजरत अली मेरे लिए हुज्जत है। तो हजरत अली ने अगर मकतूब लिखी है, आप इसको अपनी किताब में बयान कर रहे हैं, तो ये मकतूब मेरे लिए बहुत बड़ी हुज्जत बन गई है। अब आप बयान करें माशाल्लाह से। मेरे आपके सामने ये किताब जो है उस हदीस गिरफ्तार से ज्यादा अहम हो गई है बात कि हजरत अली जब एक मकतूब लिखकर दलाइल के साथ इस बातों को बयान कर चुके हैं कि शराइत वही है। जी मैं कंप्लीट कर लूं तिजानी साहब, इंशाल्लाह आप फिर इस पे अर्ज कीजिएगा। तो बात ही खत्म हो गई कि कोई और गदीर हो जाए। तिजानी साहब बुजुर्गवार, तिजानी साहब मुझे अगर आप कंप्लीट करने दें, आप मुझे थोड़ी सी इजाजत दें। बिस्मिल्लाह। जुनैद रहमान साहब, तिजानी साहब फरमा रहे हैं कि ये मैंने मकतूब नंबर 6 को मान लिया, नाजुल बलागा के इन्होंने भी मान लिया, ये इनके लिए भी हुज्जत है, मेरे लिए भी हुज्जत है। ठीक है, इस पे हम कायम दायम हैं। तिजानी साहब आप 6 नंबर मकतूब को हुज्जत मानते हैं, कायम दायम है इस पे? मैं आपको उसके सनद से पूछ रहा हूं, अगर आप इसको तस्लीम कर रहे हैं कि सही, क्योंकि किताब मेरी नहीं है ना, मैं सिर्फ तो चले अब मेरी है ना, इस्तदलाल सुन ले, इस्तदलाल सुन ले तिजानी साहब, अब मेरा इस्तदलाल सुन ले, प्रूफ है, सुन ले आप मेरा इस्तदलाल सुनिएगा, मेरा इस्तदलाल सुनिएगा। तिजानी साहब मुझे 6 नंबर मकतूब का जवाब अर्ज करने दें। चले मौका दीजिए, मुझे मौका नहीं दे रहे तिजानी साहब। इसके मितन में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसको मैं इनकार कर सकूं। ठीक है मेरे बुजुर्गवार, मुझे अगर आप इजाजत दें मैं कंप्लीट कर लूं। आपने कह दिया कि ये मकतूब सही है, तो फिर मैं तस्लीम करता हूं। मुझे इजाजत तो दीजिए, आप फैसले सुना रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात रखना चाह रहा हूँ। हाँ, मकतूब नंबर 6 से इन्होंने इस्तदलाल किया और कहा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी खिलाफत को मनसूस नहीं मानते थे। वो हज़रत अबू बकर उमर को शूरा की हैसियत से, कभी शूरा में भी खिलाफत गई और जनाब मुहाजिरीन और अंसार ने बैत की। ये इला माशाअल्लाह। पहली बात है, हम सनद के एतबार से देखें तो ये ज़ईफ है, अहले सुन्नत से आया है। पहली चीज़, सनद के एतबार से ये खुद जो मकतूब नंबर 6 है नहजुल बलागा में, ये वक़अतुस्सिफ़ीन से आया। वक़अतुस्सिफ़ीन नस्र इब्न मुज़ाहिम की किताब है, जिनका मुतवफ़्फ़ा 200 समथिंग बनता है। तो ये यानी जो तरीक है इसमें, ये शाबी साहब आए हैं। शाबी अहले सुन्नत के यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हमारे यहाँ निहायत मज़मूम शख्सियत है, तो ये उनसे आया। पहली सनद की बात है। हम अब इसके मतन पे आ जाते हैं। क्या ये मतन जो है तिजानी साहब, उर्दू में अगर आपने पढ़ा, अरबी में भी पढ़ा, माशाल्लाह आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे अफसोस ये हुआ कि इतनी वाज़ेह चीज आप समझने से कासिर रहे। जुनैद रहमान साहब, मैं आपसे खिताब करके आपसे सवाल करूंगा, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि आप अहले सुन्नत हैं, मैं शिया हूं। जब मैंने आपको दलील देनी होगी, आपके मुसल्लमात से दूंगा या अपने मुसल्लमात से दूंगा? जब उसूली तौर पर दलील दी जाती है तो क्रॉस किताबों से दी जाती है। जज़ाकल्लाह। हजरत मुआविया ने मौला अली की बैत नहीं की। किन की बैत की थी? हजरत अबू बकर की बैत की थी, हजरत उमर की बैत की थी, हजरत उस्मान की बैत की थी। ठीक हो गया। मौला अली फरमा रहे हैं कि ए मुआविया, तुम्हारे यहाँ बैत का कायदा क्या है? तुम्हारे यहाँ बैत का कायदा है मुहाजिरीन और अंसार और शूरा। जिस मुहाजिरीन और अंसार और शूरा की वजह से तुमने अबू बकर उमर और उस्मान की बैत की, तो मेरी भी बैत इस तरीके से हुई है। तुम क्यों झिझक रहे हो मेरी बैत करने से? इसे कहते हैं मिन बाब इल्जाम, चूंकि उसके मुआविया के मुसल्लमात से जवाब दे रहे हैं कि देखो किन कवायद की बुनियाद पर तुमने बैत की थी। मुआविया मुझे बताओ जरा। मुआविया कहेगा मैंने मुहाजिरीन और अंसार और शूरा की वजह से बैत की थी। तो मौला अली मुआविया को तभी तो कह रहे हैं कि जब तुमने इन्हीं मुहाजिरीन और अंसार और शूरा की वजह से इन तीनों की बैत कर ली, तो मेरी बैत क्यों नहीं कर रहे?
یہ سامنے والے کے مسلمات سے جواب دیا. یہ امام علی علیہ السلام نے من باب الزام نہایت واضح، ایک چھوٹے بچے کے لیے بھی واضح ہے. آگے بڑھتے ہیں، اسی مکتوب 6 پہ رہتے ہیں. آپ نے 6 کو تھوڑا سا پورا پڑھ لیتے نا تو اس میں آگے پتہ چل جاتا آپ کے لیے کیا حجت قائم ہوتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے گا، توجہ کیجیے گا جنید رحمان صاحب، اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے. اب دیکھیے گا مولا علی السلام نے ضرب کہاں پہ لگائی ہے. جمل اور صفین والوں کو مولا علی کیا سمجھتے تھے اسی خط میں پتہ چل گیا. اسی خط سے پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے پڑھا ہے. کہا کہ جب امام نے بتا دیا کہ مہاجرین، انصار، شورا سب نے میری بیعت کی اور اسی طریقے سے میری خلافت قائم ہوئی ہے، اب جو شخص اس نظریے سے ہٹ گیا اور وہ منحرف ہو گیا، اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑیں، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے. مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر مہاجرین، انصار اور شورا کو مولا علی نے معاویہ کے مطابق کہا کہ مومنوں کا راستہ تھا، تو جو اس سے ہٹ گیا وہ گویا مومن نہیں ہے. اب وہ کون تھا جو مومن نہیں تھا حضرت علی کے مطابق؟ اس کے مطابق، اسی جملے کے مطابق حضرت عائشہ، آپ ہی نے پڑھا ہے، میں نے تو نہیں پڑھا. یہ حضرت طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ میں سے، اور حضرت معاویہ عمرو عاص و الی ماشاءاللہ اصحاب. تو یہ مکتوب نمبر 6 ہے جسے آپ نے کہا کہ میرے لیے حجت ہے. پھر یہ آپ نے اس کی بات کی. اب جنید الرحمان صاحب یہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہے تھے نا، اب میں نہج البلاغہ سے ایک نہیں مقامات گنواتا ہوں کہ امام علی اپنی خلافت کو خود کیا سمجھتے تھے، معاویہ سے ہٹ کر، معاویہ کے جواب سے ہٹ کر، اس کو خط لکھنے سے ہٹ کر خود امام علی کا نظریہ نہج البلاغہ میں کیا ہے. جب ہم وہ دیکھ لیں گے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. خطبہ نمبر 3 جسے خطبہ شکشکیہ کہتے ہیں، خدا کی قسم فلاں نے خلافت کا لبادہ اوڑھ لیا اور وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میں میرا کیا مقام ہے. پھر اس میں حضرت ابو بکر، عمر، عثمان تینوں کی مذمت کی. اور دیکھیے گا کہ کیا فرمایا امام علی علیہ السلام نے. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خصائص امامت یہ ہمارے اندر موجود تھے اور رسول اللہ کی وصیت ہمارے لیے موجود تھی. نہج البلاغہ ہے مفتی صاحب، نہج البلاغہ ہے. اور کہا کہ امت کو، اس امت میں کسی کو آل محمد پہ قیاس نہ کیا جائے. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں، توجہ کیجیے گا، مجھ سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، نہج البلاغہ اردو میں کھولیے اور اس کو جا کے آپ دیکھیے. یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہے، صفحہ نمبر 75 ہے. تو ایک ہی پڑھتا ہوں اس کے بعد کمپلیٹ کرتے ہیں. اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں. حق کے ولایت کی، تجانی صاحب یہ ایک لائن سنیے گا امام علی کی زبانی، آپ کو لطف آ جائے گا. حق کے ولایت کی خصوصیات آل محمد کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے لیے نبی کی وراثت ہے. اب یہ وقت ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا. جب مولا علی خلیفہ بنے تو مولا نے کیا فرمایا؟ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا. کہاں تھا پہلے؟ نا اہلوں کی طرف تھا، تبھی تو مولا علیہ السلام کے پاس پلٹ کر آیا. اور کیا فرمایا؟ رسول کی وصیت اور وراثت کے تحت یہ ہم آل محمد کا حق تھا. تو تیجانی صاحب آپ کے جو استدلال کی بنیاد تھی وہ منہدم ہو گئی، چونکہ 6 نمبر جو آپ نے مکتوب کی تلاوت فرمائی اس کے مطابق حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ زبیر یہ سارے مومنین کے راستے سے ہٹ چکے تھے. آپ نے پورا نہیں پڑھا، وہ نامہ پورا پڑھنا چاہیے، خط پورا پڑھنا چاہیے، ادھورا پڑھا آپ نے. اور وہ من باب الزام تھا، معاویہ کو ملزم قرار دیا جا رہا تھا، کٹہرے میں اسے کھڑا کیا جا رہا تھا کہ ان کی جب بیعت کر لی تو میری بیعت کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے، میری بھی تو بیعت اسی راستے سے ہوئی ہے. پھر امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، میں آپ کے سامنے 36 مقام نہج البلاغہ سے رکھ سکتا ہوں. میرے سامنے فولڈر کھلا ہوا ہے، ٹائم لگ جائے گا. 36 مقام رکھوں گا کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی امامت کو منسوس کہا اور مخالفین کی، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی مذمت کی. نہج البلاغہ ہمارے لیے حجت ہے. تو یہ ہے. بسم اللہ جی تیجانی صاحب آپ کے اب کوئی ہے بات تو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز اسبانی صاحب میں بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بات کو ٹویسٹ کرنا جانتے ہیں، بڑی ٹیلنٹ کی بات ہے. ہم بات کر رہے تھے حدیث گرتاز پہ. ہمارا مسئلہ معاویہ اور جنگ صفین یا جنگ جمل تھا ہی نہیں، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ اہل سنت کا صحیح موقف یہی ہے کہ حضرت علی کو ان دونوں جنگوں میں ہم حق پہ تسلیم کرتے ہیں اور دیگر کو ہم خطا اجتہادی پہ مانتے ہیں. لیکن میں نے ان سے پہلے یہ کہا کہ آپ اس مکتوب کو صحیح تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں.
ये सही तस्लीम करने के बाद इन्होंने फौरन ट्विस्ट मार ली कि जब समझ गई हैं कि भाई मेरे हाथ से तो रास्ता निकल जाएगा, तो अब उसको जो है ना मैं उस पर लेके आ जाता हूँ कि ये हदीस हमारे पास ज़ईफ है। हजरत ज़ईफ हो या नहीं हो, आपने ये तस्लीम तो किया कि मकतूब है, और मकतूब भेजा गया हजरत माविया को अपनी खिलाफत के दलाइल में। हम भी इसी दलाइल को मानते हैं, हम दलाइल से इनकार नहीं करते। हजरत अली की जो खिलाफत हुई उन्हीं शराइत पे हुई है, उन्हीं तरीके पे हुई है मुशवरा से जिन पे अबू बकर, उस्मान और उमर की हुई है, उन बाकी तीनों की हुई है। तो इस वजह से हम हजरत अली को हक पे मानते खिलाफत पे। अब आ जाते हैं कि जिनके बारे में आप ये इस्तदलाल देने की कोशिश कर रहे थे या किन्हीं को फीड ऑफ कर रहे थे कि आपकी रिवायात से इस रिवायत को भी ले लें कि जो हजरत अली की खिलाफत को नहीं माना या जो भी है और वो मोमिनीन की रास्तों से हट गया, तो भाई ये सबसे बड़ी हुज्जत तो बनती है इमाम हसन पर। इमाम हसन अगर किसी को काफिर समझते हैं और फिर अपनी खिलाफत को भी छोड़ देते हैं, और मोमिनों का, तमाम मुसलमानों की, उस जमाने में भी तकरीबन कोई 22 लाख मुरब्बा ज़मीन से ज़्यादा जो मुसलमानों की खिलाफत था, और तकरीबन 54 या तकरीबन 52 से ज़्यादा सूबे थे, वो सारे के सारे सूबे उठाकर एक तोबा नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, लेकिन मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, जिसको आप काफिर कह रहे हैं, उनके हाथ में दे देते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल इमाम हसन पे आ जाता है, जिनको आप मानते हैं कि वो मासूम है, उनसे खता नहीं हो सकती है। हम तो मानते हैं कि सहाबा से खता इज्तिहादी होती है, हमारा तो नजरिया कुछ और है, लेकिन हम ये आप जो जिनसे मानते हैं कि उनसे खता नहीं हो सकती है, और वो काफिरों के हाथ में खिलाफत दे रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आपके जो जितने भी रुवा हैं, एक जैसा कि आपके एक रवायत ज़र्रारा, इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर से मुनहरफ थे। वो आपके बेशतर रुवा ऐसे हैं जिनके बारे में खुद जो आइम्मा हैं वो कहते हैं ये कज़्ज़ाब लोग हैं। यानी आपकी रुवा की बात है जिनसे आप रिवायत लेते हैं, और जिस रिवायतों को आप फिर इस्तिदलाल बनाते अपने अकायद की बुनियाद पे, ताकि आप हुज्जत कायम कर सके सहाबा पे और उन पर जो भी आपका अकीदा बने। आप कुरान से क्यों नहीं इस्तिदलाल लेते जब कुरान उनके बारे में कहता है महाजिरीन और अंसार, वस्साबिकून मिन महाजिरीन अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है। क्या अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक आने वाले दौर को नहीं जानती थी? उसके इल्म गैब में नहीं था कि आने रसूलुल्लाह के बाद जो फितने उठेंगे, जो मसाइल उठेंगे, फिर इनके दौर, इनका करैक्टर क्या होगा, क्या अल्लाह ताला नहीं जानता था? अगर जानता था या नहीं जानता था, अगर जानता था तो फिर रज़ी अल्लाह क्यों कहा गया इनको? भाई अपनी किताब में क्यों कहा कह दिया कि ये अल्लाह से राज़ी है? अल्लाह को तो राज़ी नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ने एक जगह तो नहीं राज़ी की बात की है, अल्लाह तो फिर उस वक्त भी राज़ी था जब वो शजरा पे, तहते शजरा पे राज़ी कह लगे अलिमा मा फी कुलूबिहिम, कि इनके दिलों में क्या है मैं जानता हूं। भाई दिलों में अगर निफाक था, रत्ती भर भी, छोटा सा भी, इतना सा भी कलास थी, तो फिर तो अल्लाह को रदा नहीं आनी चाहिए थी ना, अल्लाह की रदा, ना अल्लाह की सकीना आनी चाहिए थी। क्योंकि दिलों में जब मेल हो तो अल्लाह को तो रदा होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रदा तो अंबिया हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिंदगी अपनी जो ना गंवार देते हैं। और दूसरी बात ही, इन्होंने जहर का जिक्र किया था कि अबू बकर सिद्दीक को जहर दिया गया और रसूलुल्लाह को जहर दिया गया, तो इनको ज़रा इनकी या शायद भूल गए हैं या जानबूझ के मिस्टेक कर रहे हैं। भाई जहर उस यहूदी औरत ने दिया था जिससे जब रसूलुल्लाह की दावत की गई थी, और रसूलुल्लाह को फिर उसी गोश्त ने कहा कि मुझे मत खाइए, क्योंकि रसूलुल्लाह चबा चुके थे, कुछ एक सहाबा लुकमा ले चुका था, हज़रत अबू बकर भी जो उसको चबा रहे थे थोड़ा बहुत वो, तो कि वो हज़रत अबू बकर उस वक्त शिकायत कर रहे थे कि मुझे उसी जहर का असर अब हो रहा है मेरी मौत पर, यानी वो दोबारा से लौट आया था, तो वो जहर उसका था, बाकी तो जहर कहाँ से आ सकता है? ये तो एक तरह का मतलब मुनफी बातें हैं। अब आ जाए हदीस गिरतास पे, असल कदिये पे आ जाए जिस पे आप लोग आज मौजू लेके बैठे हुए हैं। देखें, आपने ये बात की कि कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती है कि जिसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहू हदीस गिरतास के वक़्त मौजूद थे, ये आप बात करते हैं, ठीक है ना।
اور آپ ایک روایت میں یہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی حضرت عمر کا جو ہونا تھا وہ یقینی تھا. ہم کہتے ہیں حضرت عمر کا ہونا یقین ہے، لیکن ہماری روایتوں میں یہ بات پکی ہے کہ اس وقت حضرت عمر نے صرف یہ الفاظ بولے ہیں کہ آپ کو مرض کی وجہ یعنی مرض کی تکلیف نے مبتلا کر دیا ہے، اور اس کے بعد شور اٹھائے. شور، اس شور کی وجہ سے رسول اللہ نے جو اس کے اہل بیت تھے، اولا ناس یعنی رسول اللہ کے ارد گرد جو تھے اہل بیت تھے، اہل بیت میں اگر حضرت علی نہیں بھی ہو تو یقیناً حضرت عقیل ہوں گے، حضرت عبداللہ بن عباس ہوں گے، حضرت جعفر عبداللہ بن جعفر ہوں گے، کوئی نہ کوئی اہل بیت کے اندر بڑے چھوٹے سارے شامل ہوں گے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرد وفات پر جو ہے شامل ہوں گے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو نکال دیا. تو شفقت والی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان پہ بوجھ مت ڈالیں، جبکہ یہ خود کہہ چکے ہیں کب؟ حجۃ الوداع میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ ثقلین تمہارے پیچھے میں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، ایک کچھ روایتوں میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے، لیکن ہم مزید اس کو بڑھا لیتے ہیں. کچھ روایتوں میں ثقلین سے مراد اہل بیت بھی ہے، عترت بھی ہے. تو ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدی، یعنی میرے بعد تو تم گمراہ نہیں ہوں گے جب تم نے ان دونوں کو پکڑ لیا. اگر حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ حسبنا کتاب اللہ، تو اس نے ناراضگی کس بات کی ہے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اختلاف ہزاروں صحیح، لیکن میں کہوں گا شہباز صاحب حسبنا کتاب اللہ، کہ آپ کے اور میرے بیچ میں اللہ کی کتاب ہے، تو آپ ناراض ہو جائیں گے مجھ سے اللہ کی کتاب کے الفاظ سن کر؟ کبھی نہیں. وہ کتاب تو رسول اللہ ہی چھوڑ کے جا رہے. رسول اللہ اس بات سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں حضرت عمر سے کہ جب حضرت عمر کہے کہ حسبنا الکتاب اللہ، وہی کتاب جو اللہ کے رسول ان کو دے کے جا رہے، اسی کی نصیحت وہ حجۃ کے وداع پہ موقع پہ کر کے گئے ہیں. تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ باقی کیا بچا ہے؟ اس کتاب میں کیا ہمارے لیے کوئی ہدایت کے نامے نہیں ہے کہ کس طریقے سے زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے، کس طریقے سے تقوی اختیار کرنا ہے، جہاد کرنا ہے؟ کیا اس میں ہمارے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی انسٹرکشن نہیں دی اللہ تعالیٰ نے؟ تو پھر ناراضگی حضرت عمر کی اس باتوں سے کیسے بن سکتی ہے جب وہ حضرت عمر کہہ بھی رہے ہیں کہ کتاب اللہ کافی ہے ہمارے لیے؟ تو میری تو یہی بات ہے کہ آپ کا یہ استدلال کرنا کہ آپ اس کو شفقت نہیں سمجھتے ہیں. ایک شخص کہہ رہا ہے کہ ان پہ مرض کا وجہ ہے، ان پہ مزید آپ بوجھ مت ڈالیں، اور حسبنا کتاب اللہ، وہی کتاب جو یہ ہمیں دے کے جا رہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. تو میرے خیال سے بات آگے آپ کی سمجھ کی ہے، یہ آپ کے دلوں کی ہے کہ آپ صحابہ کو جو کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور آپ راضی نہیں ہوتے ہیں. آگے آپ بسم اللہ کریں. جی جنید الرحمان صاحب آپ ہیں؟ جی میں ہوں. آپ بسم اللہ کیجئے. انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ آپ نے ٹویسٹ کر دیا، آپ ٹویسٹ کر جاتے ہیں آپ، تو یہ ٹویسٹنگ کا ذرا جواب دے دیں. اور دوسرا میں ایک پوائنٹ کا ایک لائن میں جواب دیتا ہوں تاکہ میں بات پھیلانے کا عادی نہیں ہوں. رسول اللہ نے، تیجانی صاحب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے سب کو کہا قوموا عنی، یہاں سے چلے جاؤ. ایسا ہی فرمایا تیجانی صاحب نے؟ جی تیجانی صاحب جی یہی روایت ہے قوموا عنی. یعنی یہ سب سے خطاب تھا یا ان سے کہ جو رسول اللہ جھگڑا کر رہے تھے اور رسول کو نہیں لکھنے دے رہے تھے؟ کن سے خطاب تھا؟ رسول سے تو جھگڑا کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. نہیں، آپس میں جو جھگڑا کر رہے تھے، جو لکھنے نہیں دے رہے تھے، آپس میں دو گروہ تھے نا وہاں پہ. تیجانی صاحب میرے سوال سنیے. دو گروہ تھے. ایک کہہ رہا تھا قربوا ان یکتب لکم کتابا، ایک کہہ رہا تھا لکھنے دو، ایک کہہ رہا تھا نہ لکھنے دو. تو رسول نے کن کو نکالا ان دونوں میں سے؟ اب بات یہ ہے کہ حضرت عمر نے تو نہیں کہا نا کہ ان کو مت لکھنے دو. نہیں، حضرت عمر نے کہا نہ لکھنے دو. نہیں، الفاظ کہاں ہیں؟ مسند احمد ابن حنبل، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کی کتاب ہے خالف عمر. کیا خالف نہیں، بعض کتاب میں حضرت عمر کے الفاظ بتائیں مجھے. میں حضرت عمر کی بتا دیتا ہوں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھائی ہے. ہاں ٹھیک ہے، الفاظ کیا تھے میں بتا دیتا ہوں. ان کو کتاب کا نام اور حدیث کا نمبر بتا دیں تاکہ میں دکھا دیتا ہوں.
وہ کر وہ دیں کہہ رہے اسکرین پہ شیئر کر دیں اگر ہو سکتا ہے possible۔ بخاری میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اسکرین پہ چونکہ آپ کو پتا ہے میں نمبر بتاؤں گا، اتنا دقیق ایڈریس بتاؤں گا کہ قبر میں سویا ہوا مردہ بھی ڈھونڈ لے گا اسے۔ چاہیے کہ ان کو مت لکھنے دو، یہ الفاظ ہونے چاہیے، یہ میں دکھاؤں گا نا، یہی دکھاؤں گا میں آپ غلبہ علیہ وجہ حسبنا کتاب اللہ، تو یہ تو معنی تو نہیں ہوتا کہ ان کو لکھنے مت دو، ان کا یہ معنی تو یہ بنتا ہے کہ جو جگڑ رہے ہیں ان کو کہو کہ یار ٹھیک ہے آپ لوگ جگڑ رہے ہیں نا، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، کتاب بھی تو انہی نے لکھائی گی نا، اللہ کی کتاب بھی تو رسول اللہ نے تو لکھا کے دی ہے نا ہمیں، ورنہ ہمیں تو کہاں سے پتہ چلتی کتاب اللہ کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ تو حسبنا اللہ کتاب اللہ رسول اللہ کی کتاب کو ہی کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آپ یہ کہنا چاہیں کہ حضرت عمر نے کہا نہیں لکھنے دو، یہ الفاظ بتائیے گا مجھے۔ میں نوکری کروں سر آپ کی، آپ کو ایسے ایسے الفاظ بتاؤں کہ آپ کہیں کہ سبحان اللہ شہباز صاحب کیا کہنے آپ کے۔ بالکل ٹھیک ہی، میں تو نوکری اللہ کی اچھا، رسول کی کرتا ہوں، کسی کے نہیں۔ میں عرض کرتا ہوں آپ کو، آپ کی سید زیادہ ہیں تو میں آپ کی بھی نوکری کروں گا کیونکہ آپ سید ہیں، ہم سید کا احترام اچھا نہیں، میں آپ کو مسند احمد سے یہ الفاظ دکھاتا ہوں، حتیٰ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں کراہت بھی ہوئی، یہ بھی الفاظ ہیں، صرف یہ نہیں، میں آپ کو سارے الفاظ بتاتا ہوں۔ آپ بات جو کر رہے ہیں ایسی کتاب کا نمبر بتا دیں اس وقت، کس کے نمبر پہ جاؤں؟ مسند احمد ابن حنبل ہے، دیکھیں میرے پاس صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے اور سنن نسائی، یعنی 6 کتابیں تو ہیں، باقیوں کی میرے پاس وہ اس وقت وہ نہیں ہے۔ میں آپ کو پورا ریفرنس بتاتا ہوں، اس میں آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ حوالہ دکھایا ہے، میں اس کو آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں۔ میں تجانی صاحب کو بھیجتا ہوں جی، میں آپ کو ہاں واٹس ایپ پہ بہتر ہے، میں آپ کو وہاں پہ بھیجتا ہوں، متن بھیجتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ نہیں آپ مجھے نمبر بتا دیں، میں مسند احمد پہ پہنچ گیا ہوں۔ جی میں ذرا 1 منٹ مجھے رکیے۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ حضرت عمر نے مخالفت کی اور کہا کہ نہیں جی میں نے نہیں لکھنے دینا۔ پھر تو اب حضرت عمر سے سارے ہی ڈر گئے، اس کا مطلب ہے ظاہری بات ہے، آپ کیا کہتے ہیں یار، آپ نے بنو ہاشم کو کیا سمجھانا ہے کہ خطاب مسند احمد کا نمبر بتا دیجیے گا۔ میں بتاتا ہوں جی، مجھے صرف 1 منٹ دیں، دراصل میرا موبائل بند ہو گیا جس میں الفاظ تھے، مجھے اب یہاں سے ڈھونڈنا پڑ رہا ہے۔ اچھا جی ہاں یہ آ گیا، جی فخالف علیہما عمر بن الخطاب، یہ آ گیا جی مسند احمد ابن حنبل میں آپ جائیں گے میرے عزیز تو آپ کو یہ روایت ملے گی۔ نمبر بتائیے، پیج مجھے بھیج دیں گے۔ جی میں بتاتا ہوں، یہ روایت نمبر ہے 14726۔ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے ان نبی دعا عند موتہ بصحیفۃ، ایک صحیفہ منگوایا، کس لیے؟ لیکتب فیہا کتابا، اس میں ایک نوشتہ لکھنا چاہ رہے تھے، لا یضلون بعد، گمراہی سے بچانا چاہ رہے تھے رسول اللہ۔ قال فخالف علیہا عمر بن الخطاب۔ اچھا یہ مطلب راوی کا اپنا الفاظ ہے؟ ہاں وہ ہے نا، جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ نہیں جی جابر ابن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں، بیچ میں جتنے روا ہے وہ ان میں سے کس نے یہ روایت کے اندر باری؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، جابر ابن عبداللہ انصاری قال جابر ابن عبداللہ انصاری، تجانی صاحب جابر ابن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے؟ آپ نے بہت گفتگو کی ہے، مجھے ٹائم دیجیے تھوڑا سا۔ مجھے بھیجے، نمبر بھیج دے جلدی سے۔ نہیں وہ نمبر اس میں آ نہیں رہا، اسلام 360 میں، اس میں 16,000 آپ کو نہیں آ رہا، اس میں آپ کو ابھی کاپی کر کے بھیج رہا ہوں، اسکرین شاٹ کاٹ کر کے مجھے بھیجیں۔ یہ میں آپ کو کاپی کر رہا ہوں جنید صاحب، اور یہ جنید صاحب کو جانے کی سعادت حاصل کرنے والی ہے یہ روایت۔ اچھا تو جنید اپنا ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو صحابہ کے پیچھے چلیں گے، جو صحابہ نے سمجھا، جو صحابہ نے یہ بات کی، ابھی تھوڑی دیر انہوں نے پہلے بات کی، چونکہ لمبی گفتگو کی ہے، میں ایک لائن میں جواب دیتا ہوں، زیادہ لینتھی نہیں کرتا۔ تو صحابہ میں سے حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں کہ وہ مصیبت کیا بڑی مصیبت تھی جس کے اوپر حضرت ابن عباس اتنا گریا کرتے تھے کہ وہ جو کنکریاں تھی وہ بھیگ جاتی تھیں، اور وہ مصیبت کیا تھی؟ حضرت عمر کا مخالفت کرنا۔ آگے وہ کہتے ہیں من لغتھا، یعنی ان کا جو جھگڑا تھا، جھگڑا کس وجہ سے ہوا، اس کا سبب کون تھا؟ حضرت عمر تھے نا، کیونکہ خود بخاری کہتی ہے کہ ایک گروہ، اب یہ آپ اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس بخاری ہے تو آپ بخاری کو دیکھ لیتے ہیں، بخاری کیا کہتی ہے دیکھیے گا، بخاری کہتی ہے فقال عمر
ان النبی قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ فاختلف اہل البیت. آپ یہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے اگر میں کہہ دوں کہ ہمارے پاس قرآن مجید کافی ہے تو یہ بات بری لگنے والی ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں کہتا ہوں یہ صحابہ کو اچھی نہیں لگی تھی نا وہاں پر, تجانی صاحب, یہ جو وہ صحابہ تھے ان کو اچھی نہیں لگی تھی یہ بات, نبی کو بھی اچھی نہیں لگی. دلیل یہ ہے کہ منہم من یقول, ان میں سے ایک گروہ یہ کہتا تھا, بخاری کی روایت نمبر 5345, اگر تجانی صاحب اس کو نکالیں تو وہاں پر بزرگوار کو روایت نظر آئے گی. تجانی صاحب مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, میں آپ کی گفتگو مکمل سنتا ہوں. بالکل آپ کو جب ٹائم آئے آپ جواب دے دیجیے گا. جی جی بالکل, آپ بولیں. قربو, اب وہ ایک گروہ کہہ رہا ہے. اب دیکھیں حضرت عمر نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے. ابھی تجانی صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ صحابہ کی فہم کو لینا ہے, تو یہ صحابہ اس جملے پر, حضرت عمر کے جملے پر قانے نہیں ہوئے. انہوں نے حضرت عمر کی اس بات کو نہیں مانا جب حضرت عمر نے کہا کتاب کافی ہے. آپ صحابہ پہ انگلی رکھیں گے, میں آپ کو صحابہ سے ہر ایک چیز دکھاؤں گا. آپ علماء محدثین کو چھوڑ دیں ایک دفعہ, تو اسی روایت یہ چیخ چیخ کے کہے گی کہ کیا وہاں پر حالت ہوئی تھی. اب وہ کہتے ہیں قربوا یکتب لکم النبی کتابا لن تضلوا بعد ومنهم من یقول ما قال عمر. ان میں سے ایک گروہ کہہ رہا تھا وہ جو حضرت عمر کہہ رہے تھے وہ لکھنے کے حق میں نہیں تھے. دوسرا گروہ کہہ رہا تھا نہیں لکھنے دو. دو گروہ بن گئے نا. مسئلہ کس پہ ہے, نزاع کس پہ. آپ کہہ رہے ہیں مجھے دکھائیں حضرت عمر نے مخالفت کی ہے. حضرت عمر نے یہی جو کہا کہ ان کے اوپر بیماری کا غلبہ ہے, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, اس کا کیا مراد ہے کہ لکھو؟ نہیں لکھنا. دوسرا گروہ, اچھا جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں مجھے دکھائیں وہ حضرت عمر نے مخالفت کی. جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا؟ وہاں پر کوئی زمین کا جھگڑا تو چل نہیں رہا تھا, وہاں پر مال غنیمت کا بھی جھگڑا نہیں تھا, وہاں پر لکھنے اور نہ لکھنے کے درمیان جھگڑا تھا. تو کہتے ہیں فلما, جب یہ بات ہوئی حضرت عمر کا گروہ علیحدہ ہو گیا, لکھنے والوں کا گروہ علیحدہ ہو گیا. فلما اکثروا اللغو والاختلاف عند النبی, بہت شدت کے ساتھ ان کے درمیان وہاں پر منہ ماری ہونے شروع ہو گئی. کس مسئلے کو لے کر؟ ایک گروہ کہہ رہا لکھنے دو, ایک گروہ کہہ رہا نہ لکھنے دو. تو مفتی صاحب تجانی صاحب خود صحابہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ لکھنے دو. حضرت عمر والی بات ہے کہ حضرت عمر کا نہیں لکھنا, وہ میں نے آپ کو مسند سے بھی دکھایا اور میں خود بخاری کی روایت سے آپ کو یہ ثابت کر کے دے رہا ہوں. تو حضرت عمر نے مخالفت کی, پہلی بات. دوسری, آپ نے نا شروع میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے بڑی فضائل بیان کر رہا ہے, ان کو رضی اللہ کہہ رہا ہے. ماشاء اللہ. جی مجھے کلام کرنے دیں. نہیں, آپ یہاں دیکھیں, آپ یہاں پہ ایک چیز کو ٹویسٹ نہیں کریں. آپ نے مسند احمد کی بات کی ہے, میں مسند سے بھی ثابت کیا اور بخاری سے بھی ثابت کیا, دونوں سے کیا ہے. مسند احمد کی ہے, بخاری کی روایت آپ نے پیش نہیں کی کہ جس میں عمر مخالف کر رہے ہیں. میں ابھی بیان کیا, میں نے مفتی صاحب تجانی صاحب, میں نے ابھی بخاری سے بیان کیا ہے. روایت نمبر 5345 میں نے عربی متن پڑھا ہے اس کا. میں دیکھتا ہوں, بتا رہا ہوں میں. اس میں ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ لکھا جائے, دوسرا گروہ اس کے حق میں نہیں تھا. ان میں اختلاف. میں نے سوال کیا آپ سے, آپ اپنی باری میں جواب دیجیے گا, آپ اپنی باری میں اس کا جواب دیجیے گا. میں نے مسند سے بھی پیش کی فخالف عمر, میں نے جنید الرحمان صاحب کو متن بھی عربی بھیج دیا ہے, اور یہاں بخاری کی روایت سے میں استدلال کر رہا ہوں. جی میں بخاری کی روایت سے بھی استدلال کر رہا ہوں. آپ میری استدلال کو توڑ دیجیے گا, بولے گا آپ کا استدلال درست نہیں ہے. نمبر بتائیں, بخاری کا نمبر بتا دیں. 5345. اگر ہم اس سے اس پہ جائیں, دوسرا اس کا نمبر انٹرنیشنل ہوگا 5669. جو تبا ہے تحصیل کا, اس کا فرق کرتا ہے, یہ تبا سلطانیہ ہے, اس کا نمبر ہے 5665. 665. اچھا جی جنید الرحمان صاحب میرا استدلال سنیے گا. یہ کہہ رہے حضرت عمر نے کہاں مخالفت کی ہے. آپ سے میرا سوال یہ ہے, آپ مجھے اس کا جواب دیجیے گا جب آپ کو سمجھ میں آئے. ایک گروہ کہہ رہا تھا لکھنے دیا جائے, اور دوسرا گروہ جن میں حضرت عمر تھے وہ کہہ رہے تھے اللہ کی کتاب کافی ہے. اسی مسئلے کو لے کر ان میں اختلاف ہو گیا. مسئلہ کیا تھا؟ لکھنا اور نہ لکھنا. لکھنے والوں نے جھگڑا کیا نہ لکھنے والوں کے ساتھ جن میں حضرت عمر تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہاں حضرت عمر نے مخالفت کی, تو آپ مجھے دکھا دیں. آپ مجھے دکھائیے گا تجانی صاحب, کیا حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ سمعا وطاعتا, میں لے کر آتا ہوں قلم دواد, آپ لکھیے, مجھے آپ یہ دکھا دیجیے گا تاکہ میں آپ کی بات مان لوں کہ حضرت عمر نے مخالفت نہیں کی. پہلا نقطہ. دوسرا, انہوں نے ایک پورا سینیریو کریٹ کیا قرآن مجید سے, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی, اللہ سب سے راضی. ٹھیک ہے جی, بسم اللہ, اللہ نے ان کی تعریفیں کی. ہم بھی کہتے ہیں صحابہ کی تمجید اور تعریف قرآن مجید میں الا ماشاء اللہ ہے. صحابہ کو ہم بھی بڑے دل و جان سے مانتے ہیں, لیکن کیا سارے صحابہ؟ آپ کی علماء اہل سنت نے لکھا, اس پہ میں آپ کو ابھی حوالہ جات بھی پیش کروں گا. وہ کہتے ہیں حضرت ابو الغادیہ یہ کہاں پر تھے؟ یہ بیت الرضوان میں شامل تھے, جن سے اللہ راضی ہوا تھا. انہوں نے حضرت عمار یاسر کو قتل کر دیا, اور
زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اب رضی اللہ کا آپ کانسیپٹ دیکھیے گا جنید الرحمان صاحب، وہ اپنی کون زبیر علی زئی صاحب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمار، آپ کہیں میں کتاب کا حوالہ پورا بتاتا ہوں آپ کو، یہ بھی دیکھ لیجئے گا تاکہ پتہ چلے رضی اللہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ کیسے ہے، کہ بھئی جو اہل سنت کہہ رہے ہیں وہ رضی اللہ کیسے مانتے ہیں۔ یہ زبیر علی زئی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ فرماتے ہیں کہ ہاں جی، فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام جلد نمبر 2 ہے، تالیف حافظ زبیر علی زئی صاحب ہے، بڑی، یہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، کیا نام ہے جنید الرحمان صاحب، یہ آپ کو میں سکرین بھیج رہا ہوں اس کے، یہ آپ بھیج دیں، ولو آپ یہاں پہ سکرین پہ بھی دکھا دیجیے گا رضی اللہ کا کنسیپٹ کیا ہے قرآن مجید میں۔ یہ کنسیپٹ ہے جو جنید الرحمان صاحب ابھی ہمارے موصوف بیان کر رہے تھے، یہ آپ کو جی سکین سینڈ ہو چکے ہیں، یہ آپ دیکھیے گا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے رضی اللہ کیا کرتے تھے جی۔ اب جی رضی اللہ کیا کر رہے ہیں، رضی اللہ یوں کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے لکھا بھی ہے، جنید الرحمان صاحب اگر آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ پڑھ کے سنا دیں یہ اردو عبارت، تو سب سے بڑی زبردست بات ہو جائے گی، لیکن آپ نے درمیان میں رضی اللہ لفظ کو مس نہیں کرنا۔ جی جی اچھا ٹھیک ہے، میں تجانی صاحب کو بھی بھیج رہا ہوں، آپ پڑھ کے بھی سنا دیں، میں چاہ رہا ہوں آپ پڑھ کے سنائیے۔ جی جی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اچھا جی، یہ جہاں سے ہائی لائٹ کیا آپ نے، جی 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 جی، تنبیہ، ابو الغودیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین میں شہید کرنا ان کی اجتہادی خطا ہے، جس کی طرف حافظ ابن حجر عسقلانی نے اشارہ کیا ہے، یہی پڑھنا ہے جی۔ 2 رضی اللہ ہے، ایک نے دوسرے کو جنگ میں قتل کر دیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ جس نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید کی بات کر رہے تھے نا ابھی، یہ قرآن مجید کی بات کر رہے تھے، تو قرآن مجید مانتا ہوں، ابھی ہاں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، آپ اپنی باری میں تسلی سے میرے جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب لوگوں کو بتائیے جنید الرحمان صاحب، آپ کو پڑھتے ہوئے لطف آیا ہوگا کہ 2 رضی اللہ، ایک نے دوسرے کی گردن اڑا دی، دونوں رضی اللہ۔ آپ کسی انگریز کے سامنے بیان کریں گے قاتل اور مقتول ہمارے مذہب میں رضی اللہ ہوتے ہیں، تو جب ہوتے ہی رضی اللہ ہیں تو قرآن مجید کی وہ کہ جس نے ایک مومن کو عمدن قتل کیا، مومن بھی ہمارے یاسر جیسا جس کے بارے میں کہا تجھے باغی گروہ قتل کر، اس باغی کو کیا لکھ رہے ہیں رضی اللہ، وہ باغی کہا اے عمار ہے وائے ہو، افسوس ہو، رسول جس پہ افسوس کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ رضی اللہ ہے جی۔ جنید الرحمان صاحب بڑی دلچسپ بات ہے، رسول کہہ رہے ہیں افسوس ہو، اور یہ کہہ رہے ہیں وہ رضی اللہ ہے مارنے والا۔ اب یہ رضی اللہ کا کنسیپٹ ہو گیا جو قرآن مجید سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، اس پہ میں 50 مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے حدیث کیا کہتے ہیں قرطاس کے متعلق جو باتیں کی، میں اس کا جواب دے دوں، پھر ان کا اس پہ میں چاہتا ہوں یہ جواب مجھے واپس کریں، اس کے اوپر نقد کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کی فہم لینی ہے۔ اب میرے سوالات سنیے گا۔ پہلا سوال، حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں بہت بڑی مصیبت، وہ مصیبت کون تھی؟ وہ حضرت عمر کو مصیبت کہہ رہے تھے جو حائل ہوئی، چونکہ حضرت عمر حائل ہوئے اور فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں قرآن مجید کافی ہے۔ دوسری چیز، تجانی صاحب اس کا جواب آپ اگر عنایت کریں، قرآن مجید کیا کہتا ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے یا رسول کے سامنے اجتہاد کرنا ہے؟ مجھے وہ کوئی آیت آپ لائیں گے کہ رسول تمہیں ایک چیز کا حکم دے اور تم آگے سے اجتہاد کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آپ نے مجھے وہ آیت دینی ہے، چونکہ اب قرآن مجید پہ آپ کو اور میرا اتفاق ہو چکا ہے، میں قرآن مجید سے وہ آیتیں لا رہا ہوں کہ جس میں رسول کی اطاعت مطلقہ ہے، وہاں پر نہیں ہے کہ تم اپنا اجتہاد کرنے بیٹھ جاؤ، تم اپنی سوچ کے جناب چکر میں پڑ جاؤ۔ اگلی چیز یہ بتلائیے کہ رسول کے ساتھ اس شفقت جو آپ کہہ رہے ہیں شفقت تھی، رسول نے اس سے شفقت مراد لی یا کہا قوموا انی، یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور رسول نے کیا یہ سب کو کہا تھا؟ انہوں نے کہا نا کہ یہ سب کو کہا ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کی مخالفت کی ہے، یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ ملاحظہ کیجئے گا، قرآن مجید کی سورہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر آپ کی خدمت میں عرض کروں 52 آیت میں کیا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوَاتِ وَالْعَشِيِّ، کہ ایسے افراد کو نہ بھیجو کہ جو تمہاری بات پر لبیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے رب کی پکار پہ دن رات لبیک کہتے ہیں ان کو نہ ٹھکراؤ۔ کیا اللہ کے رسول نے اس آیت کی مخالفت کی سب کو بھیج کے؟ کیوں؟ جنید الرحمان صاحب نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا،
ایک گروہ صحابہ کا کہہ رہا تھا لکھنے دیا جائے، یعنی کیا مطلب، وہ رسول کی بات پہ لبیک کہہ رہا تھا. دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، رسول کو نہ لکھنے دیا جائے، وہ رسول کی بات پہ لبیک نہیں کہہ رہا تھا. اگر ہم تیجانی صاحب کی بات مانیں کہ رسول نے کہا سب کو نکل جاؤ، تو رسول نے قرآن کی اس آیت کی مخالفت کی ان صحابہ کو نکال کر جو رسول کے ساتھ تھے، جو رسول کے ساتھ تھے ان کو نکال کر اللہ کے رسول نے مخالفت کی. اس لیے ہم کہتے ہیں رسول نے قوموا انی جو کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، وہ افراد تھے حضرت عمر اور ان کے ساتھ جو رسول کو لکھنے نہیں دے رہے تھے. اب میں نے قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں سوالات رکھے ہیں، تیجانی صاحب مختصر سے جوابات دیجیے گا تاکہ مجھے پھر خود بعد میں جواب دینے میں آسانی ہو، کور کرنے میں آسانی ہو. جی تیجانی صاحب بسم اللہ کیجئے گا. ہاں ایک منٹ رکیے گا، بہت اہم چیز رہ گئی، صرف مجھے ایک منٹ دیں. انہوں نے کہا کہ پھر امام حسن نے خلافت چھوڑ دی، کس کے لیے؟ مجھے تیجانی صاحب آپ ایک سوال کا اگر جواب دے دیں، جو جنید الرحمان صاحب آپ سے بھی تقاضا کروں گا کہ کوئی بھی اہل سنت، تیجانی سمامی جو تیجانی صاحب ہیں ان سمیت کوئی بھی اہل سنت اس سوال کا جواب دے دے کہ حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے حضرت معاویہ نے ان کے ساتھ جنگ کس وجہ سے کی؟ وہ وجہ کیا تھی، وہ ریزن کیا تھا جس کی ریزن کی وجہ سے حضرت معاویہ امام حسن سے جنگ کرنے آ گئے تھے؟ یہ وجہ ان سے آپ نے مجھے پوچھ کر دینی ہے. اگلی باری میں وجہ خود بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ پھر آپ کو میں وضاحت بتاؤں گا کہ امام حسن نے خلافت سونپی تھی یا معاویہ صاحب نے وہاں پر کیا کیا تھا، وہ میں تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن میرے سوال کا جواب آپ نے لازمی لینا ہے کہ حضرت معاویہ نے امام حسن کے خلاف جارحانہ اور مسلحانہ اقدام کیوں کیا، اس کا جواب آپ نے لازمی لینا ہے. جی ہو گیا. جی تیجانی صاحب بسم اللہ کیجئے. جی پہلی تو بات ہے کہ انہوں نے جو مسند احمد کی روایت پیش کی ہے اس میں ایک راوی ہے عبداللہ بن لہیعہ. یہ راوی جو ہے علم حدیث کہتے ہیں، یعنی جو ماہرین حدیث کہتے ہیں ضعیف ہے اور مختلط ہے، یعنی اس کو ان کی دماغ میں جو ہے نا چیزیں پھیل جاتی ہے، اور جب یادداشت بھی ان کی خراب تھی، یعنی راوی پہ بالاختصار جرح ہے. ٹھیک ہے. جو مسند احمد کا نمبر بتا دیجیے گا. وہی جو روایت انہوں نے پیچھی نا فخالف علیہ عمر، وہ روایت جو خالف علیہ عمر ہے اس روایت پر تو ہے ضعف کا راوی پہ لگ گیا، یعنی گویا یہ راوی کے اپنے الفاظ ہو سکتے ہیں. اب کیونکہ باتیں بہت ساری ہے تو تھوڑی مجھے بھی یاد دلا دی جائے کیونکہ میں بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہوں نا. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بیچ میں یہ کہہ دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حکم ماننا جو ہے وہ اشد ضروری ہے، ان کو ٹالنا غلط ہے. یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے کہ لا حدیث لاؤ، اچھا ایک بات ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے نہیں کہا کہ میرے یہ تم عمر جا کے کتاب اور قلم لے آؤ. ٹھیک ہے نا. ایک چیز نقطہ ذرا نوٹ کرنے کا ہے، ہمیشہ مطلب کسی کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے نا، روٹین کے اندر کسی کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے تو آدمی اسی کو جب کہتا نا یار وہ کتاب لے کے آنا، تو وہ جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جان جاتا ہے یار مجھے کیا ہے، مجھے حکم آیا ہے، میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے لکھنا. تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت کرتے تھے. ہمارے پاس یہ بات تو مستند ہے، بعض روایت میں حضرت عمر کا بھی آیا ہے، لیکن حضرت علی کے بارے میں بالکل 100% شیور ہے کہ حضرت علی جو ہے رسول اللہ کی خط و کتابت وہی بھی لکھتے تھے، خط کتابت بھی کرتے تھے. تو اگر رسول اللہ کسی کو کہہ بھی رہے ہو تو ہمیں اس الفاظ سے یہی سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ وہ حضرت علی کو ہی کہہ رہے تھے. حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں نہیں تھے، لیکن جو اشارہ ہے بات کا وہ تو وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کی ڈیوٹی ہے انہی کو کہا جا رہا ہے، جس کی ڈیوٹی نہیں ہے وہ کیسا کہ مجھے کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں. جو مطلب روٹین میں نہیں ہو، ایک آدمی روٹین میں نہیں ہو تو اگر وہ کسی کو کہہ دے کہ یار یہ کام کرو تو وہ پہلے تو جج کہے گا کہ مجھے کہا جا رہا ہے، کسی اور کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ صیغہ جمع میں ہے. لیکن اگر کسی کو جس کی ڈیوٹی ہو اور اس کو صیغہ جمع میں بھی کہا جائے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مجھے کہا گیا ہے. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی کو خط و کتابت بھی کرتے تھے، وہی بھی لکھتے تھے، تو یہ بات انہی کی طرف جا رہی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی مخالفت کی تھی حضرت عمر نے کہیں بھی الفاظ نہیں ہیں کہ حضرت عمر نے اس بات کا انکار کر دیا کہ نہیں دو ان کو کتاب وغیرہ یا نہیں لکھواؤ. حضرت عمر نے تو صرف اتنا کہا کہ ان کو وہ بھی جب آپس میں ان کی مدبیڑ ہو گئی، کن کی؟ اہل بیت کی. اہل بیت جو ہے ایک دوسرے سے بحث کرنے لگ گئے
تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ ہمارے لیے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اللہ کی کتاب نہ ہے۔ تو حضرت عمر کا کہیں سے دلیل بنتی ہی نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، یہ مخالفت کی، بلکہ وہ تو شفقت کر رہے ہیں اور ان کو فرما رہے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ کن کو؟ ان کو، جو لوگ آپس میں مدبیر ہو رہے ہیں، اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور اگر ہم مان لیں کہ حضرت عمر نے اس دوران یعنی لکھنے سے منع کیا ہے، تو اس سے بڑی دلیل ہمارے پاس صلح حدیبیہ پہ آتی ہے۔ صلح حدیبیہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانے کے لیے سید ادنا علی نے صاف الفاظوں میں منع کر دیا۔ ابھی آپ نے یہی کہا تھا کہ رسول اللہ جو کہے وہ کر دو، تو صلح حدیبیہ پہ تو حضرت علی جو لکھاری تھے، انہوں نے صاف کہا یا رسول اللہ میں یہ تو نہیں کر سکتا، صاف انکار کر دیا۔ اگر آپ کا حکم حضرت عمر کے لیے ہے، وہی حکم حضرت علی کے لیے ہونا چاہیے یہاں پر، یعنی جو حکم آپ حضرت عمر پہ لگا رہے ہیں، پھر یہی حکم آپ حضرت علی پہ یہیں پہ بھی لگائے۔ تیسری بات یہ جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آیت جو آپ نے پڑھی ہے کہ بھئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا، اور قرآن شریف میں ہے کہ وہ جو آیت جو پڑھی ہے کہ وہ آیت اہل صفا کے لیے اتری تھی کہ وہ رات دن جو اللہ کی خاطر دعا کرتے ہیں، میرے خیال سے وہ آیت اس کے لیے پڑھی تھی، یا کوئی اور دوسری آیت ہے کہ لا تطرد الذین یدعون اللہ، یہ ایسی کچھ آیت پڑھی تھی، یا میں غلط کر رہا ہوں، مجھے بھول رہا ہوں، اگر بھول رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیں، مجھے جو آیت یاد آ رہی ہے دوبارہ بتا دیں شہباز صاحب۔ سورہ انعام آیت جز 7ویں پارے میں ہے، اور آیت نمبر ہے 52، سورہ انعام کی آیت نمبر 52۔ چلو سورۃ انعام کی آیت 52 ذرا نکال کے دیکھ لیتے ہیں، وہ آیت کن کے لیے نکلی تھی؟ آیت نمبر یہ آپ کو بھیج دوں یا نکال لیں گے آپ؟ نہیں، 2 منٹ میں نکل جائیں گا۔ سورۃ انعام جو ہے وہ تو دور نہیں ہے، تو اس میں جو ہے آیت نمبر 52 ہے نا سجا جی۔ اچھا، اب اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تُطْرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتُطْرُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عتاب نازل کیا ایک طریقے سے، میں لفظ عتاب اس لیے بولتا ہوں، رسول اللہ نے بھی یہ الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ان کے لیے کہ جو اللہ کو رات دن پکارتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ایک خاص گروہ تھا جو معروف تھا اہل صفا کے اندر، جو رات دن کا کام ذکر کرنا تھا، تو ان کو جو ہے رسول اللہ نے جو ہے نا کہ ایک طریقے سے عتاب نازل کیا، اور اس پہ اور کوئی زیادہ ممنوع نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگر کسی کو چاہے اپنی جگہ سے جانے کو کہے یا بٹھانے کو ہے، تو ان کے لیے تو اولا بالمؤمنین ہے۔ ہم اس پہ تھوڑی ہم رسول اللہ سے ناراض ہو جائیں گے یا اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، یا ایک حالت کے اندر کسی کی طبیعت ایسی ہے تو اس پہ آپ کوئی باندھ دیں گے کہ رسول اللہ نے ایسی بات کیوں کی؟ بھائی یہ آپ کو اس آیت کے اندر صرف یہ چیز نظر آئی، تو یہ نظر نہیں آیا کہ رسول اللہ جو ہے اولا بالمؤمنین ہے، جو چاہے وہ کرے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اولا بالمؤمنین، یعنی مومنین کے حق جانوں پہ رسول اللہ کا حق سب سے پہلے ہے۔ اب حق سب سے پہلے اگر تسلیم کر لیا ہے تو حدیث قرآن میں، تو پھر رسول اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بٹھائے، جس کو چاہے اٹھائے۔ اور پھر رسول اللہ نے تو اپنے اہل بیت کو نکالا، تو عمر تو اہل بیت میں سے تو نہیں ہے نا شامل، عمر اہل بیت میں شامل نہیں ہے، تو اہل بیت کو کہا قوموا عنی، جمع کا صیغہ ہے، اگر چاہتے تو کہتے یا عمر خرج عنی، اطرد، شرد یا طرد، سمجھے نا، عربی کے الفاظ ہے، اطرد یعنی نکل جا، بھاگ جا، اشرد بھاگ جاؤ یہاں سے، چاہتے رسول اللہ کہتے عمر کو خاص طور پر، لیکن قوموا عنی سب کو بولا کہ یہاں سے نکل جاؤ اولا، لیکن آپ نے معاملے کو کچھ اور طرف لے گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے میں نے حضرت امام حسن کی بات کی، تو آپ نے کیا نام ہے وہ صحابی رسول جو ابو غادیہ نہیں ابو غادیہ، ٹھیک ہے نا، ابو غادیہ، بھئی دونوں میں سے ایک بات ہے، دونوں میں سے ایک بات، یا ابو غادیہ صحابی رسول ان 1400 صحابہ میں سے ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، اگر ان میں سے ہے تو پھر عمار کا قاتل ابو غادیہ نہیں ہے، کیونکہ ہاں اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟
آپ रियावत पे यकीन करेंगे कि अल्लाह की किताब पे यकीन करेंगे, मुझे ये बताइए। मेरे लिए तो एक सवाल है ना, मानने की बात है, मैं अल्लाह की किताब पे यकीन करूंगा या किसी की रवायतों पे यकीन करूंगा जो रवायतें आई है। हालांकि मुझे पता है वो रवायतें, बहुत सी रवायतों में जरा है, उन रवायतों में जरा है जो अबुल गादिया को हजरत अम्मार के कातिल करार देती है, उन पे जरा है। लेकिन वो जरा को एक तरफ करने के बाद मैं एक सवाल उठाता हूं आपके गुरु के लोगों से कि तुम किताब अल्लाह पे यकीन करोगे या वो जो रवायतें पेश की उन पे यकीन करोगे। अगर अबुल गादिया उन 1400 सहाबा में से थे जिनसे अल्लाह उसका रसूल राजी है, तो फिर जितनी भी रवायतें उनके मुतालिक कातिल होने के लिए वो सही नहीं है। और अगर अबुल गादिया नहीं है तो फिर वो रवायतें सही है। दोनों में से एक बात होगी, क्योंकि हमने जब हस्बुना किताबुल्लाह कह दिया तो हम तो किताबुल्लाह को मानेंगे। अब आप बोल दे कि अबुल गादिया उन 1400 सहाबा में से नहीं थे, तो मैं कहूँगा ठीक है, फिर वो कातिल हो सकते हैं, भले सहाबी रसूल है, उनसे गलती इज्तिहादन गलती हो सकती है। लेकिन अगर वो उन 1400 सहाबियों में से है जिनसे अल्लाह रसूल रादी है, उनके दिलों पे अल्लाह जान किया है, तो फिर वो कातिलों में से नहीं हो सकते। दोनों में से एक बात होगी, क्योंकि अल्लाह पहला जानने वाला है कि इंसान का मुस्तकबिल क्या लिखा है, क्योंकि मुस्तकबिल तो उसी ने लिखा है ना। तो दूसरी बात, ये बात तो ज़हन में रख लें कि ये मंतकी दलील दे रहा हूं मैं आपको। अबुल गादिया को अगर कातिल बनाना है तो 1400 सहाबा में से उनको शुमार नहीं किया जा सकता है, और अगर 1400 सहाबा में शुमार करना जाना है तो फिर वो अम्मार का कातिल नहीं हो सकता है। दोनों में से एक बात होगी। और अगर मान लें कि वो सहाबी रसूल और कत्ल हुआ, तो फिर हम तो कहते हैं कि सहाबा से इज्तिहादन गलती होती है। ये हमने सहाबा को मासूम नहीं माना है, एक चीज। और आ जाते हैं, आपने कहा कि भाई जो मोमिन कत्ल करने वाला और ना कत्ल करने वाला दोनों जो है वो जन्नती या उसमें कैसे गिन जाते, तो भाई इसमें कौन सी रजी अल्लाह, हाँ जो भी रजी अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला से उनसे रादी है, ठीक है ना। भाई रादी अल्लाह ताला मुसलमानों से होगा ना, मोमिन से होगा ना, काफिरों से तो नहीं होगा ना। ये बात तो शर्त अव्वल है ना, आपकी मेरी शर्त अव्वल ही यही है कि अल्लाह ताला अगर किसी से राजी होगा तो उसकी शर्त तो यह है कि अल्लाह उसी से राजी होगा जो अल्लाह उसके रसूल पे मान लाता है, यानी मोमिन होगा, ठीक है ना। तो सूरत हजरात को पढ़ लेते हैं आप यार। सूरत हज्जाम में ताइफतान मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फस्लहू बैनहुमा फिन बअत अहदहुमा अलल आखर फक़्तुलू लती तबगी हत्ता तफ़ी इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ादत फस्लह बैनहुमा बिलअदल वक़्सिदू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन। और अगर अहले ईमान, इसमें वो दूसरी बात नहीं की गई है, कहा कि अहले ईमान में दो गुरु आपस में लड़ जाए यानी कत्ल किताल क्या होता है, लड़ जाए, तो इनके दरमियान सलाह करा दो। फिर अगर इनमें से एक गुरु दूसरे गुरु से ज्यादती करे, यानी सुलह पे राजी ना हो, सुलह को कबूल ही नहीं करे, अहले सुन्नत तो सुलह को कबूल करते हैं। ये माशाल्लाह अहले सुन्नत का ये है कि हजरत माविया और हजरत अली के बीच में जो तहकीम हुई उस सुलह को हम कबूल करते हैं। और जो कबूल नहीं करते थे वो खारजी थे, वो हजरत अली से लड़ गए और हजरत अली उनसे लड़ गए और हजरत अली इनको फिर कत्ल किया नहरनवान पे, ठीक है। तो ज्यादती करे तो वो अल्लाह से लड़ो यहाँ तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। अगर हजरत माविया अल्लाह की तरफ पलट नहीं आए थे तो फिर हजरत अली ने जंग क्यों बंद की? सवाल ये, हजरत इमाम हसन ने जंग क्यों बंद की? अगर हजरत माविया अल्लाह की तरफ पलटे नहीं, अल्लाह के हुक्म की तरफ पलटे नहीं, तो इन दोनों अइम्मा ने, मेरे लिए भी हुज्जत है हजरत अली और इमाम हसन, मेरे सर आंखों के, मेरे ये सर के ताज है, मेरी जन्नत की जमानत उन्हीं से है, मेरे उनके कदमों की खाक है उनकी, समझा अहले बैत की। तो मैं मानता हूं कि उन्होंने देख लिया, क्योंकि वो देखने वाले हैं, वो हमारे आका है, हमारे बड़े हैं, उन्होंने देख लिया कि ये पलट गए अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ, तो इनसे अब जंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है फिर जंग की जरूरत नहीं है, कि खत्म होगी बात। तो कुरान शरीफ की ये आयत तो आपके लिए हुज्जत क्यों नहीं है इस्फहानी साहब, जब अल्लाह कह रहा है कि जंग उस वक्त तक करो जब तक कि वो अल्लाह की तरफ ना पलट आए। अगर वो अल्लाह की तरफ पलट नहीं आए थे तो हजरत अली ने तहकीम को क्यों कबूल किया, अल्लाह की बात को क्यों रद्द कर दिया, और हजरत इमाम हसन ने भी जंग को क्यों, बल्कि हजरत इमाम हसन तो 2 कदम आगे चले गए ना, उन्होंने तो खिलाफत ही सौंप दी, बात ही खत्म कर दी। तो फिर हमारा तो ये हुज्जत है कि हमारे लिए तो हजरत अली और हजरत इमाम माविया के, हजरत इमाम हसन की अकदाम, उनका अमल हमारे लिए हुज्जत है। उन्होंने तस्लीम कर लिया, हमने तस्लीम कर लिया। अगर वो जंग करते रहते, हम भी उनको कहते हाँ जंग करते रहो, तो बात खत्म हो जाती है। तो और कोई सवाल बाकी था जी, या मैंने खत्म कर दिया? कोई बात सवाल? इमाम हसन के साथ मुआविया किस मसले पे आया था? क्या? अच्छा, मुआविया किस मसले पे आए?
بھائی حضرت معاویہ کا اور حضرت امام حسن کی آپس میں تو جنگ ہوئی نہیں. اب آپ بیچ میں بیٹھ کے کتنے بھی فیصلے کروائیں, کس سے کوئی روایت نکالے, یہاں سے کھینچے وہاں سے کھینچے, وہ تسلیم نہیں ہوں گی, کیونکہ جنگ نہیں ہوئی. جو ہوا وہ بالکل سر عام ہوا, کھلا ہوا, اور وہ یہ ہوا تھا کہ حضرت معاویہ نے, حضرت امام حسن نے اپنی خلافت کو چھوڑ کے حضرت معاویہ کے گود میں خلافت راشدہ کو. صلح کس وجہ سے ہوئی تھی؟ صلح کس وجہ سے ہوئی تھی؟ صلح جس وجہ سے بھی ہوئی, یہ جگہ ایک دیکھیں, بات یہ ہے کیا کتاب اللہ اور رسول کی سنت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میرا ایک سوال ہے, منطقی زبان کی بات, میں اس وقت موجود نہیں ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آتا ہے کہ امام حسن اللہ کے حکم کی, کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ارشادات کو چھوڑ کے بھی کسی اور چیز کو اپنے مقصد حیات بنا کر معاویہ سے صلح کریں گے؟ میں ایک ذہن, ایک منطقی بات کرتا ہوں. میں ان تمام روایتوں کو ایک طرف ڈال کے امام حسن کی کریکٹر کو دیکھ رہا ہوں کہ امام حسن کے کریکٹر, ان کا عقیدہ, ان کی نظریات اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کسی سے صلح کریں؟ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ آپ اور میں تسلیم کریں گے؟ میں تو نہیں تسلیم کرتا کسی بات کو. میرے نزدیک تو یہی بات ہوگی کہ امام حسن نے اگر معاویہ سے صلح کی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہے. کس وجہ سے صلح کی؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کوئی جنگ تھی, صلح ہوئی ہے, یا ویسے گھر بیٹھے تو انہوں نے کہا چلو صلح کر لیتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, جنگ تو ہوئی نہیں, پھر صلح کس چیز کی تھی؟ صلح یہ ہوئی تھی کہ جو شام کا صوبہ مسلمانوں سے, جو خلافت سے شام کا صوبہ الگ ہو گیا تھا, وہ دار بدوار انجماج ہو گیا اس صورت میں کہ ایک شخص کو خلیفہ مان لیا جائے بس. یعنی جو پولیٹیکل اس کا جو نتیجہ ہے, کیلکولیشن ہے, جو پولیٹیکل کیلکولیشن, تو ہم یہی تسلیم کر سکتے ہیں کہ جو ایک صوبہ حضرت علی نے چھوڑ دیا تھا, شام کا ایک صوبہ تھا, اور حضرت علی کے پاس کوئی 54 صوبے تھے, تقریباً 52 تھے یا 54 صوبے تھے, یعنی شام کے صوبے کو چھوڑ کے 52 میں ایگزیکٹلی فگر نہیں بتا سکتا ہوں. بلکہ بہرحال وہ ایک صوبے کو اندماج کر کے کہ مسلمانوں کی وحدت ہو جائے اور بس ایک خلیفہ ہو جائے, تو حضرت امام حسن نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مسلمانوں کو یکجا کر دیا, بات ختم ہو گئی. یعنی صاحب, امام حسن جو خلیفہ بنے تھے وہ کس نے بنایا تھا ان کو خلیفہ؟ وہ خلیفہ مشروع خلیفہ تھے, یعنی شرعی خلیفہ تھے؟ بالکل شرعی خلیفہ تھے. اچھا, شرعی خلیفہ نے اہل سنت کے مطابق معاویہ کو اپنی خلافت ایسے ہی دے دی بغیر کسی وجہ کی, یعنی کوئی, یا معاویہ اہل پہلے سے زیادہ تھا یا بعد میں ایک دم سے پتہ چلا وہ زیادہ اہل ہے؟ وہ تو امام حسن کے اوپر ہے نا, تو بتائیں نا آپ. نہیں, ہمارے لیے تو حضرت امام حسن کا عمل مقدم ہے. اگر وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ معاویہ کو خلیفہ ہونا چاہیے, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو انکار کرے امام حسن؟ تو پہلے حضرت حسن خطا پہ تھے, خود خلیفہ بن گئے تھے؟ نہیں, خطا پہ نہیں تھے. خطا پہ تو ہم نے ہمیشہ معاویہ کو مانا ہے, یہ آپ غلطی مت کریں. تو پھر وہ پہلے خود کیسے خلیفہ بن گئے؟ تجانی صاحب, پہلے جب وہ معاویہ میں زیادہ اہلیت تھی تو وہ پہلے خود کیسے خلیفہ بن گئے؟ بات وہی آ گئی نا, آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا 6 ماہ تک آپ کے مذہب میں امام حسن کی خلافت 6 ماہ تک ہے. 6 ماہ تک امام حسن خلیفہ رہے ہیں. ایک دم سے امام حسن کو خیال آیا کہ وہ معاویہ ویری ٹیلنٹڈ, تو وہ معاویہ کو خلیفہ بنا دیا. امام حسن پہ یہ جرا کر رہے ہیں امام حسن پہ. میں تو سوال پوچھ رہا ہوں, آپ کے مذہب کے مطابق پوچھ رہا ہوں. دیکھیں, ہمارے مذہب میں منسوس ہے تجانی صاحب. ہمارے لیے تو سوال کا جواب یہ ہے کہ امام حسن نے جب کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیا تو ہمارے لیے تو کوئی حجت, کوئی باقی بات رہ جاتی نہیں ہے کہ ہم امام حسن کے عمل کو بطور حجت تسلیم کر لیں. ہم تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ اجتہاداً خطا پر ہے, امیر حضرت علی حق پر ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ اور نظریہ اہل سنت کا متفق علیہ سب کی بات پر, کوئی اس پہ کسی انکار نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد حضرت معاویہ کی تحکیم کے بعد حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کیا, تو حضرت علی حق پر ہے اس بات پہ بھی کہ انہوں نے جنگ نہیں کی, کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ شخص اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف پلٹ آیا, کیونکہ وہ قرآن کا عمل کرتے ہیں نا. آپ بھی مانتے ہیں نا کہ علی مع القرآن اور قرآن مع علی, کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ علی نے دیکھا کہ یہ شخص اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ گیا ہے, تو میں اس کے ساتھ جنگ نہیں کرتا. میں تو حضرت علی کے عمل کو تسلیم کرتا ہوں, اپنے لیے حجت تسلیم کرتا ہوں. اسی طریقے سے حضرت حسن کے عمل کو حجت تسلیم کرتا ہوں. جب اس نے دے دی اپنی خلافت, تو میرے لیے تو باقی بات ختم ہو جاتی خود بخود, کیونکہ یا تو میں حضرت امام حسن کو اپنا آگے رہبر اور رہنما تسلیم کروں یا نہیں کروں.
یا تو پھر وہ اس کے حساب سے جو آپ کی کتابوں تو میں آیا ہے. معاویہ جو ہے وہ خلیفہ ہوگا یا وہ منہاج النبوہ خلیفہ ہوگا یا وہ ملوکیت میں چلا جائے گا؟ ہاں اچھا یہ دوسرا سوال آ گیا. نہیں اسی سے ہے نا. دیکھیں سوال یہ جنید صاحب، اب جو امام حسن کی خلافت تھی، امام حسن نے برضا و رغبت، ان کے بقول برضا و رغبت وہی خلافت جو خلافت منہاج النبوہ تھی وہ ہینڈ اوور کر دی معاویہ کو، تو معاویہ کیا بنے گا؟ خلیفہ علی منہاج النبوہ. خلیفہ بن ہاں دیکھیں معاویہ بن گیا. سنیں تجانی صاحب میرا بھی رک جائے نا. معاویہ بنا منہاج النبوہ. ایک منٹ صرف 30 سیکنڈ جنید صاحب 10 سیکنڈ دے ملائیے گا. جنید الرحمان صاحب بڑا دلچسپ مرلہ ہے. مزہ آ گیا. امام حسن علیہ السلام نے ان کے بقول ان کے مذہب میں منہاج النبوہ خلافت کو دیا معاویہ کو، ٹھیک ہو گیا. وہی منہاج النبوہ خلافت بعد میں کس کو معاویہ نے دی؟ جی ہاں بڑے مزے کی بات ہے. ہاں یہاں یزید بن معاویہ. سنیں یزید بن معاویہ. بالکل صحیح ہے. ہم آگے اب چلتے ہیں. آپ کی بات بہت اچھی ہے، بالکل اچھی ہے، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی ایسٹرولوجیکل سائنس ہے اور یہ تمام مضامین جو ہے نا وقت آخر آئے جاتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ کب تک رہی تھی اور دوبارہ جب قائم ہوں گی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوں گی، کب تک رہے گی. اس کا ٹرم تھا نا وہ جو میرے حساب سے جو آخری خلافت ہوں گی وہ 30 سال کی ہے، وہ جو میں ایک ریسرچ کے طور پہ بات کرتا ہوں. بہرحال وہ ابھی سبجیکٹ نہیں تو میں تھوڑا سا اتنا بتا دوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ کی خلافت 20 سال رہی تقریباً لگ بھگ. اچھا 20 سال کے اندر اور بھی فتوحات رہی. ہم جب کہتے ہیں نا خلافت علی منہاج النبوہ، سنیں بات کو، آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں حضرت، حوصلہ رکھیں. ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، علماء میں ہیں. میں حیران ہوتا ہوں یار. ایک بات ہے، میرے جتنے بھی اہل تشیع صحابہ دوست فاضل دوست ہیں جتنے بھی ہیں، ان میں کم ہی لوگ ہیں جن کو اندر تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے بات سننے کا. اب دیکھیں نا یہ بھی اسی طریقے سے حرکت کر رہے ہیں. آپ حوصلہ رکھیں صاحب. نہیں دیکھیں جنید صاحب آپ ایک منٹ جنید صاحب ایمان سے بتائیے گا ان کی گفتگو میں مکمل سنتا ہوں یا نہیں سنتا؟ آپ جب یوں کرتے تو میں کہتا ہوں اصل میں وہ جو آپ کی مسکراہٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں، مسکرائے نہیں ہیں. دیکھیں قط کلام اور چیز ہے، اب باتوں پہ مسکرانے پہ پابندی ہے. اب یہ مسکرا رہے ہوں گے کیا میرا کلام قط کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے مسکرایا تجانی صاحب، اس لیے مسکرایا کیونکہ جب مجھے سوال کا جواب نہیں ملتا مجھے تعجب کا حق تو دیجیے. آ رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ صحابہ تک تو ہم اہل سنت جو ہے نا جرح کو نہیں مانتے کہ صحابی پہ جرح کی جائے کسی روایت کے حوالے سے. لیکن یزید کوئی صحابی رسول نہیں ہے، وہ تابعین میں سے. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ ہے. اور لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن ہر کوئی اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا. اگر معاویہ یزید جس کی بیعت حضرت علی کے بھائی نے امام محمد بن حنفیہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد کی اور ان کے بعد جا کر کی تو وہ تو مجھ سے اولا ناس ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید، میں اس کو لعین بولتا ہوں بطور خود، یہ میرا اپنا کہہ رہا ہوں، میں یزید کو لعین بولتا ہوں اس حرکتوں کے بعد کہ اس نے شہید کیا امام حسین کو، حرہ کا واقعہ کیا اور خانہ کعبہ پہ کیا سنگ باری کی. تو اس حساب سے قصوروار ہے ہر طریقے سے. بعض لوگ جو نہیں چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے، لیکن میں ان کو قصوروار سمجھتا ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاویہ کو ان ساری چیزوں کا پتہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں کہ یزید کی بیعت میں عبداللہ بن محمد بن حنفیہ شامل ہے، وہیں پہ یزید کی بیعت میں روایت میں آتا ہے کہ علی بن زید العابدین بھی شامل ہے اور یہ کربلا کے بعد کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو تقیہ کہ کچھ بھی کہ وہ آپ کی مرضی ہے. ہم تو اس کو چیز کو ظاہری امور سے حکم ظاہری حکم پہ تو ہم ظاہری امور سے ہم دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یزید کی جبلت میں ظلم تھا. جس کی جبلت میں ظلم تھا وہ جبلت تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں تھی کہ اگر میں کسی کی آج بیعت کر رہا ہوں یہ کل کیا کر دے گا یہ تو مجھے نہیں پتا. پتا تو جب چلے گا جب اس کا عمل ہو. اور اسی یزید کے خلاف عبداللہ بن زبیر صحابی رسول نکل پڑے. یعنی بنو امیہ سے جو 9 سال تک عبداللہ بن زبیر خاندان کی جنگ ہوئی یزید کی اس حرکت سے ہوئی تھی نا کہ شہادت حسین کیا تھا انہوں نے. اور اہل سنت نے بیعت توڑ دی تھی. اہل سنت کون؟ اہل مدینہ، اہل مکہ. کوفیوں نے بیعت نہیں توڑی تھی، یاد رکھے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم نے بیعت توڑ دی تھی.
ہمارے صحابہ ہمارے اکابرین نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے حملہ کیا اس نے اہل حرہ پہ بھی اور حملہ کیا کعبہ پہ بھی. تو یہ بیعت توڑنے کی ہی وجوہات تھی کہ اس کی فوجی لشکر کشی ہوئی. اب ہم بات سوال یہ آپ کا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی خلافت راشدہ, تو یقیناً خلافت راشدہ کا یہ منطق نہیں ہے کہ آپ اس سے کہے کہ بھئی یہ سلسلہ یوں چلے گا جیسا کہ آپ اپنے اماموں کو چلاتے ہیں. نہیں, ہمارے یہاں خلافت راشدہ کا منطق یہ ہے کہ شخصیات جو ہے علم رسول اللہ کے بتاوے منہج پہ جو چل رہے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. اب صحابہ کے بارے میں جب اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ صحابی وہی جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو پایا اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا, وہ ہم صحابی رسول مانیں گے. اب صحابی رسول سے ہم دین لیتے ہیں, مطلب اگر معاویہ سے ہم حدیثیں لیتے ہیں, معاویہ کی لکھی ہوئی وحی کے بارے میں لیتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم معاویہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے. روک رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کافی لمبا ہو گیا, تو اب شہباز صاحب کے پروگرام ختم کرتے ہیں. 2 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے. ہاں, تیجانی صاحب جو ہے نا, دیکھیں میرا آپ جا کے نا بعد میں سنیے گا, میں 3-4-5 منٹ میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں. تیجانی صاحب وہ تاریخ اسلام کی پہلی جلد سے شروع ہوتے ہیں آخری جلد تک, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آج میں نے سب بیان کر دینا, کل زندگی ہو نہ ہو. اچھا جی, اب میں ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. مزہ آ گیا آپ کے ساتھ, ویسے مزہ آ گیا. ہاں انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی, لیکن موضوع کے مطابق ہوگی. ابھی چونکہ 50 موضوع کھل گئے ہیں, تیجانی صاحب موضوع کے اوپر ہوگی, ایک موضوع کا انتخاب کر لیں, ہر ہفتے آئیں, مشکل نہیں ہے. اچھا جی, اچھا آپ وہ رفلی بات کر رہے ہیں آپس میں ایک بات بتا دوں تیجانی صاحب, سچ بات یہ ہے کہ میں مناظر نہیں ہوں. ہاں نہیں, مشکل نہیں ہے. میں صرف ایک ریسرچر ہوں جو ایکسٹرولوجیکل سائنس پہ کرتا ہوں, اور میرا سبجیکٹ سائنس ہے اور قرآن اور حدیث کی ان امور پہ ریسرچ ہے. انہوں نے مجھے بنا دیا, جنید نے, ویس صاحب نے, اور وہ ہمدرد نے, اور وہ سرودی صاحب نے, انہوں نے مجھے مناظر بنا دیا, ورنہ یقین کرے میں مناظر نہیں ہوں. جی جی, یہ تو ان سب کی اس بات پہ بروز محشر پکڑ ہونی ہے, وہ الگ جگہ پہ ہے. لیکن ایک سوال ہے یار تیجانی صاحب, آج تو آپ ہماری لگتا ہے بات یہ ہے, آپ لوگ پکڑ پکڑ کے مجھے لے کے آتے ہیں. دیکھو کتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں یہ جانو جرمن حضرات, کتنی گالیاں مجھے دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے. دیکھیں جی, گالیاں دینا, دیکھیں جی, یہ تو سنت اہل بیت نہیں ہے. جو دیتا ہے وہ بہت غلط کرتا ہے. میں کہتا ہوں بھائی خدا کے لیے دیکھو, اچھا مزے کی بات ہے جب یہ مجھے کہتے ہیں تو اہل بیت کے دشمن ہوں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, کبھی میرے منہ سے اہل بیت کے الفاظ نکلے غلط, اللہ اس کا رسول گواہ ہے. میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہوں. ہم تو سارے اہل بیت جو بھی ہیں, آپ بھی, اب آپ سچے اگر دیکھیں, مجھے نہیں پتا آپ سید واقعی ہیں کہ نہیں. آپ کے پاس اگر سید و شجرہ نسب آپ کا ہوگا, یقیناً ہوگا. اگر آپ سید ہیں تو آپ کی شجرہ نسب ہوگا, پھر میں کو بالکل سید ہے. تو میرے آپ کا جو بھی عقیدہ ہو, لیکن آپ کا احترام میرے سر پہ ہو, کیونکہ مجھے روز حشر میں اپنا منہ بی بی فاطمہ زہرا کو بھی دکھانا ہے. جی میں انشاءاللہ ابھی جزاک اللہ سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے. اب سوال میں جوابات دیتا ہوں, ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. جی جنید الرحمان صاحب, ڈاکٹر تیجانی صاحب کے ساتھ نا الگ سے ایک محدود موضوع پہ موضوع ان سے پوچھ لیجئے گا, جو موضوع یہ چاہیں, ان کی پسند کا موضوع, اس پہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ایک نئی سیریز پوری گفتگو کریں گے. اور ٹائم بھی اس میں نا پھر ٹائم ہوگا, کیونکہ تیجانی صاحب جو ہے نا وہ بریک والی جگہ سے پاؤں اٹھا کے ریس والی پہ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ بریک بھی ہے اس گاڑی میں, تو وہ بھول جاتے ہیں. تو وہ ہم نے ٹائم رکھنا ہے. اب سوالات کی طرف آ جاتے ہیں. پہلا انہوں نے کہا کہ جو وہ مسند احمد ابن حنبل کی, چونکہ اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں, لوگوں کو سوال بھی بھول گئے ہوں گے, ان کی باتیں بھی بھول گئی ہوں گی. وہ جو انہوں نے کہا کہ ابن لہیہ ہے, اس میں وہ جناب اس کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہے. تو عرض یہ کہ حیثمی نے اس کے بارے میں لکھا ہے فیہ اختلاف, جو راوی مختلف فی ہوتا ہے اس کی روایت حسن ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کی روایت کو شعیب ارناؤت نے صحیح لغیر ہی کہا ہے مسند احمد میں, اور احمد شاکر نے اس کی روایت کو حسن کہا ہے. تو یہ علم رجال کی روح سے تیجانی صاحب, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ورنہ اس راوی کے اوپر میرے پاس پورا ایک تھیسس موجود ہے, وہ میں یہاں پہ پڑھ دیتا, لیکن میری عادت نہیں ہے, میں وہ لمبی جو ہے ہیر رانجھے کی قصے سناؤں زیادہ. اچھا, یہ اس کا جواب تھا. تو وہ روایت حضرت عمر کی خلافت کرنے والی حسن ہے, صحیح لغیر ہے, یہ دونوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ جو حدیث کرتاس کا موضوع تھا, رسول اللہ نے خطاب کیا, مولا علی کاتب تھے تو ان کو کہا لکھنے کا. میرا سوال یہ ہے جنید الرحمان صاحب, آپ اور میں, ہم تینوں اس محفل میں ہیں, میں آپ سے کہوں جنید الرحمان صاحب آپ لکھیں, اگر
میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور تیجانی صاحب اس میں بول پڑے تو مذمت کس کی جائے گی؟ تیجانی صاحب کی جائے گی مذمت کہ تیجانی صاحب آپ سے تھوڑی کہا لکھنے کا، حضرت علی سے کہا ہے، یعنی جنید الرحمان صاحب سے کہا ہے. یہاں پہ آ رہا ہے کہ حضرت عمر نے فوراً کہا، فقال عمر، بخاری کی روایت کے مطابق حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کتاب کافی ہے، اور ایک گروہ بن گیا وہی بات کر رہا تھا جو حضرت عمر کا. بھائی آپ کا کنسرن نہیں ہے، آپ کیوں یہ بات کریں جب اگر حضرت علی سے کہا ہے یہ ان کی بات کے حساب سے، تو وہاں پہ حضرت عمر کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا یعنی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر اس گروہ کے سردار کیوں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کافی ہے؟ بھائی رسول کو لکھنے تو کتنی لمبی تحریر ہوگی، کتنی لمبی تحریر ہونی تھی، 1 صفحہ لکھنا تھا، 1.5 صفحہ لکھوا لینا تھا، یہی ہونا تھا نا، تو لکھنے دیتے. اور رسول کہہ بھی رہے ہیں کہ میں ایسی چیز ہوگی جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے. ہم جیسا بندہ تو آج کے زمانے میں سن کے خوش ہو جاتا ہے کہ نبی اگر ہمیں ایک ایسی چیز لکھ دے جس سے ہم گمراہی سے آخر تک بچ جائیں. آج میں، جنید الرحمان صاحب اور تیجانی صاحب آج بحث اسی چیز پر کر رہے ہیں، اور ہم یہ موضوعات اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم گمراہی سے بچیں، ہمارا خاتمہ بخیر ہو، تاکہ ہم گمراہی سے بچیں. اور رسول اس وقت زمانے میں فرما رہے ہیں کہ لاؤ میں لکھ دوں گمراہی سے بچ جاؤ گے. حضرت عمر نے کہا ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب کافی ہے. اللہ کو نہیں، اللہ کے رسول کو نہیں پتا تھا کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، صحابہ کی ایک جماعت کو نہیں پتا تھا اللہ کی کتاب کافی ہے، اور حضرت عمر کے پیچھے سارے چل پڑے. پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے آیت پڑھی ہے وہاں پر سب کو نکالا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی. تیجانی صاحب، ایک قاعدہ ہے اصول الفقہ کے اہل سنت میں استعمال ہوتا ہے کہ العبرہ من خصوص اللفظ لا من خصوص السبب. یہ قاعدہ ہے، اس کے اوپر آپ ریسرچ کیجئے گا. شافعی صاحب کا، ہاں اس کے اوپر ریسرچ کیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے. آیت کا نشان نزول اگر ایک چیز کے حساب سے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی تک محدود رہے گی. مثال آیت کلالہ جو ہے وہ کس کے لیے نازل ہوئی؟ حضرت جابر کے لیے نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت زہار کس کے لیے نازل ہوئی؟ ایک خاتون تھی اوس بن صامت، اس کے لیے نازل ہوئی. تو کیا مطلب ہے کہ زہار اور کلالہ بس انہی کے لیے تھا اور کسی کے لیے نہیں؟ العبرہ من خصوص اللفظ لا من خصوص سبب، یہ قاعدہ ہے. آپ کہیں ان لوگوں کے لیے تھا، یعنی مثال کے طور پر کہا کہ رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم. عام کہیں بھی ان لوگوں کے لیے تھا. آج ہم لوگ بعد والے لوگ کر سکتے ہیں، یا بعد میں اور صحابی آ جائیں کہیں گے جی ہمارے لیے تھوڑی تھی یہ آیت سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے. یہ عموم جو ہے استفادہ ہوتا ہے اس کا. پہلا یہ آپ کو اس کا جواب ہو گیا جو آپ نے اس آیت. تو رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ جس کو مرضی بٹھائیں، جس کو مرضی نکال دیں. رسول اللہ جس کو جو مرضی کریں گے، جس کو بٹھائیں جس کو اٹھائیں، لیکن عدالت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. ایک چیز آپ بھول گئے، رسول اللہ عادل ہیں، رسول اللہ با اخلاق ہیں، اسوہ حسنہ اخلاق میں. اور جو رسول اسوہ حسنہ ہو اس رسول سے. جنید الرحمان صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک محفل میں آپ مریض ہیں، آپ کی ایک خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنے میں آپ کے ساتھ ہوں اور تیجانی صاحب مخالف ہیں، آپ مجھے بھی نکالیں گے کہ نکل جاؤ میرے کمرے سے؟ آپ نکالیں گے مجھے جنید صاحب؟ نہیں نکالیں گے. مخالف جو ہے اس پر جو ہے جرا ہوتی ہے، ہاں اس کو نکالوں گا نا. آپ مجھے نہیں نکالیں کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں آپ لکھیں، میں آپ کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں آپ کے لکھنے کے معاملے میں. آپ مجھے نکالیں گے تو میں کہوں گا جنید الرحمان کیسا آدمی ہے یار، میں تو اس کا ساتھ دے رہا تھا، یہ تو مجھے ہی شروع ہو گیا، اس نے تو مجھے ہی کمرے سے نکال دیا. اللہ یعوذ باللہ. کیا رسول اللہ کے بارے میں کچھ تو ہمیں لحاظ کرنا چاہیے کہ رسول نے سب کو نکال دیا. وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ رسول کو لکھنے دو، ان کو بھی نکال دیا. یعنی واقعا گریہ کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ ہم رسول کی نسبت یہ بات کریں. تیجانی صاحب، وہ جو نیچے لوگ کمنٹس کرتے ہیں نا، وہ اس طرح کی باتوں پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں آپ اپنے استدلال کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا نتیجہ خطرناک نکل رہا ہوتا ہے. ایک یہ چیز. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں، کہتے ہیں جی آل البیت کو نکالا. تیجانی صاحب، آپ شارحین بخاری کو، کستلانی کو پڑھیں، آپ ابن حجر کو پڑھیں، آپ بدر الدین عینی کو پڑھیں، سب شارحین نے جن کا مقام امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، ان سب نے کہا یہاں پر آل البیت سے مراد صحابہ ہیں جو اس گھر میں موجود تھے، نہ کہ وہ رسول کی آل البیت جو آیت تطہیر میں ہے. سب نے لکھا ہے. آپ کے علماء اپنے محدثین ہیں جن کا اتنا مقام ہے، جن سے آپ نے شروحات لی ہیں، جن سے آپ دین کی جزیات لے رہے ہیں. آپ بیٹھ کے اپنی طرف سے ایک بات کریں گے، اس کی تو کوئی وقت نہیں ہوگی نا. اس کے بعد میں نے جنید الرحمان صاحب سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ تیجانی صاحب سے جواب نہیں بن پائے گا، اور یہ کسی سے نہیں بن پائے گا، کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. یہ کہتے ہیں خلافت کو نہ ان کی جھولی میں ڈال دیا. اہل سنت کیا صحیح روایت ہے کہ اگر تم سے زیادہ اہل موجود ہو، خود مسند خلافت پر نہیں بیٹھنا. یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس مسند کے ساتھ زیادتی ہے، مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ معاویہ کو اگر انہوں نے دیکھا کہ معاویہ، اچھا صلح بھی ہو رہی ہے، جھگڑا نہیں تھا،
یعنی یہ ایسی صلح ہے. آپ آج کوئی کہے جنید الرحمان صاحب آپ سے کہ شباز بھائی سے صلح کر لیں, تو آپ اسے کیا کہیں گے جواب میں؟ یار میرا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے, یہی کہیں گے نا. آپ کو کوئی میسج کرے کہ شباز بھائی سے صلح کر لیں, آپ ان کو کہیں گے بھائی پہلے جھگڑا تو ہونے دے پھر صلح کریں گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں تھا, وہ شام میں بیٹھے تھے, یہ مدینے میں بیٹھے تھے, دونوں کو خیال آیا یار ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں صلح, وہی نہ کر لیں آپس میں. غیر منطق, آپ کہتے ہیں میں عقلی اور منطقی باتیں کرتا ہوں, یہ عقلی اور منطقی ہے, عقلی اور منطقی ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کیوں, یہ جواب نہیں دیں گے, میں بتاتا ہوں کہ کیوں. آپ کی عقائد کی کتابیں ہیں, آپ کو معلوم ہے ایک آپ کی کتاب کا نام ہے شرح عقائد النصفیہ, آپ تجانی صاحب جانتے ہیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے, مدارس سے پڑھائی جاتی ہے. اس میں ہے الجواہر البہیہ علی شرح عقائد النصفیہ, شمس الدین افغانی السوابی رحمت اللہ علیہ کی. اور یہ جناب اس میں اب جب جاتے ہیں تو یہاں پر وہی روایت والخلافہ 30 سنہ, خلافت 30 سال ہے. تو وہ وجہ لکھ رہے ہیں تجانی صاحب, آپ کو نہیں پتا تھا نا, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں آپ کے علماء سے بتاتا ہوں کہ امام حسن نے صلح کیوں کی ہے. فتارہ کا, ایسا نہیں کہ معاویہ اہل تھا, ایسا نہیں, معاویہ ہمیشہ خلافت کے در پہ تھا. مولا علی سے بھی جنگ کی قصاص عثمان کے لیے نہیں, خلافت کے حصول کے لیے. اب کیا لکھتے ہیں آپ کے شارحین, سنیے گا. فتارہ کا خلافہ لمعاویہ, معاویہ کے لیے خلافت کو امام حسن نے ترک کیا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ معاویہ اہل ہے, اس لیے کہ تجانی صاحب خوش ہوتے ہیں معاویہ خلیفہ بنے گا, نہیں. سونا لدماء المسلمین, جنید الرحمان صاحب میں یوں کروں, مسلمان, میرا ٹائم زیادہ نہیں ہوا نا, آپ یوں کر لیجئے گا, مشکل نہیں ہے, کریں, پریکٹس اچھی ہوتی ہے. زیادہ نہیں, آپ میرے بات 10 منٹ کیجئے گا, مجھے اپنی بات کمپلیٹ کر لینا, پھر آپ کیجئے گا. جواب دے رہا ہوں میں آپ کی بات کا. شرح عقائد والے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا خون محفوظ رکھنے کے لیے امام حسن نے خلافت کو چھوڑ دیا. میرا سوال, یہ نہیں بتاتے نا, انہیں پتہ پھنس جائیں گے, یہ بتائیں گے کہ معاویہ سے صلح کیوں کی, معاویہ سے صلح کی, پھنس جائیں گے. کیوں پوچھیں گے کہ معاویہ نے پھر جنگ کس بات پہ کی تھی, کیونکہ خلافت کا حصول چاہتے تھے. ایک نقطہ اضافہ ہوا, مسلمانوں کے خون کو سوال ہی نہیں پہ آئے گا کہ کون مسلمان ہے, معاویہ والے کہ یہ حضرت امام حسن والے. معاویہ مسلمان تھا. اب دیکھو ہم عبداللہ بن ابی کو بھی مسلمان مانتے ہیں, آپ ہم حسن ظن ہمارا دیکھیں, ہم عبداللہ بن ابی کو بھی مسلمان مانتے ہیں. ہوگی بات, جب مسلمان مانتے تو کوئی جنگ بھی تو ہوا نہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, عبداللہ بن ابی مسلمان تھا, معاویہ مسلمان تھا, بس ختم, بات ختم. صاحب آپ کا تو منہ چمو میں دیکھیں عبداللہ بن ابی جیسے مسلمان تھا. تجانی صاحب میں تو شروع سے کہتا ہوں حضرت ابو بکر مسلمان, حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان, حضرت عمر مسلمان, حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان, حضرت معاویہ مسلمان, حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان. جیسے حضرت عبداللہ بن ابی مسلمان ویسے یہ مسلمان, بالکل برابر, کوئی بات ہی نہیں ہے. اب میرا جواب کمپلیٹ ہونے دیں. یہ دیکھیں, یہ اس کو کہتے ہیں غلط بات. نہیں دیکھیں, آپ نے ابھی کہا منہ چوموں, جب میں نے کہا کو کوئی مسلمان مانتا ہی نہیں ہے. آپ مجھے اس کے کفر پہ دلیل دیں. اور کیا ہے, اور کیا کفر کی دلیل ہو کہ جب اس کو سب نے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا رسول اللہ کو کہ ان پہ آپ نماز نہ پڑھے. رسول نے اپنے لابے دہن دیا یا نہیں دیا, اپنے قمیص کا کفن دیا نہیں دیا؟ جب تک حکم نازل نہیں ہوا تب تک رسول اللہ نے ان کو قمیص بھی دی, تاکہ انہوں نے جو نہیں اسی میں دفنایا ہے سر, بخاری کی روایت ہے, اسی میں دفنا دیا. کیا باتیں کر رہے ہیں, بخاری کی روایت سے اسی میں دفنا دیا. یہ دیکھیں, ہم تو کہتے ہیں نا بات کھل کر کرو, اگر آپ تو کو کافر کہتے ہو منافق کہتے ہو تو کھل کر کرو. دیکھیں کافر اور منافق میں فرق ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, کافر اور منافق میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں اسلام کی بات, دیکھیں تجانی صاحب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں. عبداللہ بن ابی کو کسی نے کافر نہیں لکھا, ایک بندے نے بھی نہیں لکھا, کسی نے کافر نہیں لکھا. کافر کا جنازہ ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات, بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسول نے اپنے نہیں پڑھا جائے گا تو سن لیجیے آگا, سن لیں, میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے میرا منہ چوم رہے تھے اسی بات پہ, جب میں نے کہا کہ عبداللہ بن ابی جیسا مسلمان, معاویہ ویسا مسلمان. ابھی سن لینا, کیا کر کے بیٹھے ہوئے, مجھے تو یہ تو نہیں پتا تھا نا. نہیں دیکھیں آپ کو میں نے 3-4 دفعہ دہرایا, تکیہ نہیں کر رہے. دیکھیں میں تو کھلا کہتا ہوں. سنیں جنید الرحمان صاحب, مجھے 30 سیکنڈ دیں, پھر اس کے بعد ان سے بات کیجیے گا. میں نے نکلنا ہے, میں نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا رات کا. 30 سیکنڈ مجھے دیں. صرف یہ بات بتا دوں, جاتے جاتے آپ سن لینا,
صرف یہ درتاس میں جو آپ نے کہا نا کہ وصیت, مجھے میں ابھی کمپلیٹ کر لوں, 30 سیکنڈ دیں, اس کے بعد بتائیے گا آپ. 30 سیکنڈ دیں نا, 30 سیکنڈ دے دیں, 30 سیکنڈ دے دیں. اللہ کا نام, اللہ کا. یہ ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں دیا, کہا جی مجھے نہیں پتا. ان کے ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ بھئی کن مسلمانوں کا خون محفوظ رکھنا تھا, کن کا معاویہ خون بہانا چاہ رہا تھا. امام حسن تو خلیفہ تھے, معاویہ کن کا خون بہانا چاہ رہا تھا, ان کے خون کو بچانے کے لیے امام حسن نے خلافت کو ترک کیا. نہ معاویہ کو اس کا حقدار سمجھتے تھے, نہ معاویہ کو اس کا اہل سمجھتے تھے, بلکہ مسلمانوں کا خون. اس میں کوئی تعریف ہے, اس میں کوئی تمجید ہے, اس میں مذمت ہے کہ مسلمانوں کا یہ بندہ خون بہا رہا ہے حصول کے لیے, خلافت کے چکر میں یہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے. یہ آپ کی کتابیں کہہ رہی ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں میں عثمانی صاحب آپ کا منہ چوموں, ماتھا چوموں. بھائی چومیں آپ, اگر ایک بندہ مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے, اس کو خلافت مل رہی ہے, آپ اس پہ بلے بلے کر رہے ہیں. پھر میں نے پہلے بھی کہا کہ عبداللہ بن ابی پہ آپ میرے ساتھ بات کر لیں. بخاری مسلم کی روایات کے مطابق آپ کے فیض الباری والے لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں, سنیے گا دلیل, کیا نام ہے, ان کی علم میں اضافہ کرتے ہیں, بخاری مسلم کی روایتیں نہیں معلوم ان کو, کہ تجانی صاحب رسول اللہ نے اپنا لاب دہن دیا, اپنا قمیص دیا, کفن دیا, اور اسی میں وہ دفن ہوا ہے عبداللہ بن ابی. اور پھر جب شارحین بخاری کو پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑا کانڈ ہو گیا, اس میں کہتے ہیں ہندی زبان میں, کیونکہ ہم ہندوستان سے بھی آئے ہیں, ایک کانڈ ہو گیا بہت بڑا, تو شارحین بخاری کیا لکھتے ہیں, شارحین بخاری لکھتے ہیں, توجہ چاہوں گا جنید الرحمان صاحب, ہمارے ذاکری میں کہتے ہیں آخری بند تے دعا, اس کے بعد دعا ہے. وہ بند کیا ہے, شارحین بخاری نے لکھا کہ رسول کا منافقین کے سردار کو اپنا لاب دہن دینا, اپنی قمیص کا کفن دینا, اس سے منافق رہتا ہے, مومن نہیں ہو جاتا. بے شک رسول کا لاب دہن ہو, لاب کیا کہتے ہیں جی, وہ رسول کا قمیص, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی جب رسول کا کفن دینا مومن کو, منافق کو مومن نہیں کرتا, تو آپ کبھی بھی کوئی دلیلیں ہمارے سامنے نہ پیش کیا کریں کہ رسول کے ساتھ کو فلاں کو دفن ہو گیا, یہ ہو گیا. کیوں؟ آپ کے شارحین لکھ رہے ہیں کہ کفن اور دفن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا آپ کے شارحین بخاری نے لکھا ہے, ان کا گریبان پکڑیں, ان کو ماریں, پیٹیں, ان کو گالیاں نکالیں, جو مرضی کریں. شیعہ تو اپنی جیب سے بات کر ہی نہیں رہا ہے, تو لہٰذا میں نے اپنے استدلالات کو اپنا مکمل کیا. تیجانی صاحب آپ انشاءاللہ ایک مستقل موضوع میرے ساتھ رکھیں گے جس میں ٹائم کا سسٹم ہوگا تاکہ آپ کی بریک بھی لگتی رہے. تو آپ اگلے ہفتے اگر آمادہ ہیں تو اگلی اتوار کے لیے ٹائم دے دیں. آپ خلافت معاویہ پہ, جنگ صفین, جنگ جمل, خلافت امیر المومنین, خلافت بلا فاصل, حدیث کرتاس پہ آپ رکھنا چاہیں, آپ خدا کی دیدار پہ رکھنا چاہیں, تو اگلے ہفتے آپ لازمی آئیے گا. میں آپ کو آن دی ایئر کہہ رہا ہوں کہ ٹائم سیٹ کر کے آپ آئیں, انشاءاللہ میں آپ کو تسلی کرواؤں گا تمام حوالہ جات کے ساتھ. اب آ جائے. انہوں نے کرتاس کی بات کی تھی, کرتاس تو بھائی حضرت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے, نہیں لکھوانے دیا. ارے بھائی مسند احمد میں صحیح مسلم روایت میں موجود ہے, رسول اللہ نے لکھوا دیا تھا. کیا لکھوا دیا تھا؟ کہا تھا کہ جزیرہ عرب سے جو ہے نا ان مشرکین کو نکال دو اور مہمانوں کو اس طرح سے اکرام کرو جس طرح سے تم کرتے آؤ. اور تیسری بات سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے سکوت اختیار کیا, تیسری بات پہ سکوت اختیار کر لیا. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا کے گئے, 3 دن تک زندہ رہے, ٹھیک ہے نا. اسی دن ان کی وفات نہیں ہوئی, 3 دن تک زندہ رہے. 3 دن پہ انہوں نے کئی بار صحابہ سے مخاطب ہوئے ہیں, کئی بار موقع ملے ایسے مخاطب ہوئے. رہے گی عبداللہ بن سلول, جو عبداللہ بن عبید اللہ بن سلول, یا کیا نام ان کا پورا نام صحیح طرح ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت, منافق تھا. تو اس کی دلائل قرآن کی, حدیث اسباب النزول آیات سے کافی ملتی ہے. اور آپ نے کہا کہ بھائی اس کو لابن دہن, یہ آپ کی شارحین میں سے کسی نے لکھا ہے, نہیں لکھا مجھے نہیں پتا. اتنا تو پتا ہے کہ قمیص اس لیے دیا تھا کیونکہ انہوں نے حضرت حمزہ کو قمیص دیا تھا, اپنی قمیص. عبداللہ بن سبین کو حضرت حمزہ کی, جو ماشاءاللہ حضرت حمزہ جب احد میں شہید ہو گئے تھے تو ان کو چونکہ وہ لمبے تھے, قداور تھے, تو کفن بھی یعنی ان کو پورا نہیں ہو رہا تھا, تو انہوں نے اپنی قمیص دے دی تھی. وہ احسان کا بدلہ انہوں نے اتار دیا تھا. اب یہ ہے کہ جب قرآن میں لکھا ہے کہ ان تستغفر لهم ام لا تستغفر لهم فلن یغفر اللہ, جب آیت اس پہ نازل ہو چکی ہے اس بات پہ 70 مرہ کہ 70 مرتبہ بھی تم یا رسول اللہ اس پہ استغفار کرو, تو وہ نہیں. تو بھائی آپ قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں. آپ جو ہے, ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قرآن کے تحور سے, آپ کہتے ہیں قرآن جو آپ کسی کو بولے نہیں بولے. اور پھر آپ, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک کافر کو, نا اہل کو, جس کو آپ منافق مانتے ہیں, حضرت امام حسن جو ہے اس کو مومنین کے اوپر بٹھا رہے ہیں, مومنین کی خلافت دے رہے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ جنگ کرو.
قرآن کہتا ہے کہ جنگ کرو. قرآن کو نہیں پتا کہ جنگ کے اندر خون بہاتا ہے کہ نہیں بہے گا؟ اللہ کو پتا نہیں ہے کہ شہید، اور جو انسان مسلمان ہوتا ہے وہ شہید ہونے کو تو ہر وقت تیار ہوتا ہے. تو شہادت سے بڑھ کر اور کیا درجہ چاہیے کسی کو؟ تو مومنین جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو ان کے ساتھ جب تک یہ اللہ کی طرف نہیں لوٹا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب وہ ڈر گئے تھے وہ مومنین خود. تو پھر حضرت علی نے کیوں نہیں خون بہائے پہلے سے روکا؟ حضرت علی نے کیوں جنگ کی جمل کی؟ کیوں کی جنگ اس کی؟ کہ حضرت علی کو پتا نہیں تھا خون بہا گا؟ حضرت علی نے جنگ کی. اگر امام حسن نے نہیں کی تو حضرت علی نے کی. اور حضرت علی کے صلح کے بعد کیا معاویہ کی کسی سے جنگ ہوئی ہے؟ اصل چیز تو یہ موضوع ہے. اگر وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹے تھے تو پھر وہ جنگ کیوں رک گئی؟ ہمارا تو سوال یہی ہے. 30 سال کی بات بتا دوں، 30 سال آپ جا کے گن لیں. ابو بکر کی 2 سال 2.5 سال جو بھی ہے، حضرت عمر کی 10 سال، یہ میں نے گنا ہے پورا، اور حضرت کیا نام حضرت عثمان غنی کی اور حضرت علی کی، یہ تمام تینوں کو چاروں کو ملاؤ تو 30 سال پورے ہو جاتے ہیں. مطلب ایکسٹرا جو ہے 6 مہینہ جو ہے حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسن کے 6 مہینہ جو ہے 30 سال سے نکلے ہوئے ہیں. یہ آپ کو جا کے آپ کاؤنٹ کر لینا. اس لیے میں ہنسا تھا، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. سفینہ مولا کی جو حدیث آپ نے مجھے پڑھی ہے میرے سامنے، وہ ان کا اپنا اجتہاد تھا کہ 30 سال انہوں نے گنے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافہ 30 سنہ ثم ملک. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ خلافت کون سی ہے؟ خلافت اولا جو خلافت راشدہ المنوجب پہلی خلافت ہے، یہ آخری زمانے کی خلافت ہوگی. یہ سوال جو ہے اس کو حل کرے. باقی وہ 30 سال کے اندر تو امام حسن کی 6 مہینے نہیں آتے ہیں. جا کے کاؤنٹنگ کر لیں آپ کو مل جائیں گے جن کے ان کے حساب سے 6 مہینے نہیں آتے ہیں. مطلب اگر آپ 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو گئی تھی تو پھر اس کا مطلب امام حسن جو 6 مہینے کس حساب سے خلافت پہ تھے، ملک کے حساب سے تھے، یہ کس حساب سے، یہ خود ہی آپ کاؤنٹ کرنا. اب میرے خیال سے بہت ہو چکا ہے، 2:30 تو ادھر بھی ٹائم ہو گیا. میں بھی آرام کروں، فجر ہماری جلدی ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ اور موقع ملے گا تو میں آ جاؤں گا. میں وعدہ نہیں کر پا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس دوسرے بہت سے سبجیکٹ ہیں جس پہ میں ریسرچ میری چالی رہتی ہے. نہیں، ایک اگلے ہفتے تو آ جائیں نا، اگلے ہفتے آ جائیں پھر ریسرچ کرتے رہیے گا. وعدہ نہیں کر سکتا. نہیں، وعدہ کر لیں، کیا ہو جاتا ہے تیجانی صاحب، وعدہ کریں اگلے ہفتے کا. یار وعدہ کرنے کا مطلب ہے کہ آدمی پھنس جائے. نہیں، وعدہ کرنے کا مطلب ہے، دیکھیں مومنین وعدہ کرتے ہیں، آپ وعدہ کریں کہ ایک دفعہ. دیکھیں آج نا بے ہنگم سی ہوئی ہے، ایسے اچانک سی، اور ٹائم بھی فکس نہیں تھا، موضوع بھی بہت پھیلا ہوا تھا. ایک موضوع میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سیر حاصل گفتگو ہو. بالکل آگے آرام سے آ کے بیٹھ گیا، سمجھے نا. میں ان کی بات سن رہا تھا، آپ کی بات بھی سن رہا تھا. میں نے کہا آپ جہاں جہاں گم پھر رہے ہیں تھوڑا میں آپ کو ایک طرف لے کے آ جاؤں. تو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ مجھے ٹھیک سے دیکھیں، آپ میری ہدایت کا سبب بنیں گے نا. آپ اگلے ہفتے دیکھیں، یہ سب سے اہم کام ہے. آپ اپنے آرگومنٹ سے کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنیں گے. اگلے ہفتے آپ آ جائیں یا اس سے اگلے ہفتے، ایک ہفتے کا ٹائم دے دیں جنید صاحب کو. میں چاہتا ہوں ایک موضوع پہ ہو جائے. وعدہ نہیں کر سکتا جنید بھائی بھی سمجھ لیں. جنید بھائی بھی جو بلاتے رہتے ہیں نا تو میں آخری ٹائم پہ کہتا ہوں اب شاید میرے کو موقع مل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے. ہاں جنید بھائی بہت شکریہ. تیجانی صاحب بہت شکریہ. کوئی بات آپ کو تیجانی صاحب کوئی بات بری لگی ہو تو آپ نے درگزر کرنا ہے. ایک بات اور بتا دوں آپ کو، میں ٹائم کا پابند نہیں بن سکتا کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں میں مناظر نہیں ہوں. چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو مناظر بنائے. ایک الگ ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ ٹیکنیک میرے ذہن میں نہیں بیٹھتی ہے. میں صرف مکالمہ کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ بات چیت. ٹھیک ہے، آپ اس کو مکالمے کا نام دیں گے، تیجانی صاحب کو بلوائیے گا، اس کو مکالمے کا نام دیں گے. جب بھی انشاءاللہ موقع ملا حاضر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، اب ٹائم ہو گیا بہت زیادہ. بہت شکریہ.